أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک تو آپ نے 58 آیت تک سبق سنایا ہوا ہے نا؟ جی جی، جو مجھے سنا دیا ہے ترجمہ دوبارہ بھی سنایا، 2 دفعہ سنایا۔ دوبارہ بتائیں، کنفرم کریں کہاں تک سنایا؟ 29 تک۔ اور آج ہم نے پڑھنا کہاں سے ہے؟ ہم نے ذبح بکر کا واقعہ پڑھ لیا تھا، 74 پڑھنی ہے، پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ 75 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اوکے تو سب سے پہلے میں آپ کو ہوم ورک دے دوں، پھر میرے ذہن سے اتر جائے گا۔ آپ نے پڑھی ہیں 74 آیا اور 29 آپ نے سنا دی ہیں، باقی آپ کی بچی 45۔ تو آپ نے 30 سے 52 تک، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 52 تک، 52 تک، یہ آپ کی تقریباً 22 آیتیں بنے گی۔ یہ آپ نے یاد کر کے آنی، زیادہ تو نہیں ہے، بقرہ ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکے، اس لیے مجھے پتہ ہے آپ کر لیں گے۔ ہاں، تو کل آپ نے مجھے یہ سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو کم یاد ہو تو پریشان نہ ہو، وہ پھر ہم مینج کر لیں گے۔ ذرا زینب کو بھی کال کریں، اتنی چھٹیوں کے بعد ابھی اور چھٹی باقی ہے ان کی۔ اچھا، ہم پہلے تو کنیکٹ کریں گے اپنے لیسن کو اپنے پچھلے سبق کے ساتھ۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کا انجام بیان کیا۔ یہ ہو گئے 2 گروہ۔ پھر آیا تیسرا گروہ جو زیر بحث تھا، اور اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ یہ گروہ ہے منافق۔ منافق ایک گروہ ہے، مگر منافقوں کے اس گروہ کے اندر منافقت کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ یہ بات ہم نے تفصیل سے ڈسکس کی کہ وجوہات الگ الگ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے ہارٹ پیشنٹ ہونا ایک کامن بات ہے، مگر ہارٹ ڈیزیز کی ریزنز الگ الگ ہے، کسی کی کوئی کسی کی کوئی۔ اسی طرح سے منافقت ایک مرض ہے، لیکن اس مرض کی وجوہات الگ الگ، جس کی جو وجہ ہے اسی وجہ کو دور کرنے سے اس مرض سے نجات ملے گی۔ کفر واضح ہے، ایمان بھی واضح، چھپی ہوئی چیز منافقت۔ تو منافق کو پہچاننا ہر 2 بنا پر ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے، یعنی میرے اندر منافقت تو نہیں آ رہی۔ جیسے کینسر کا پتہ نہیں نا چلتا، فلو ہوتا ہے فوراً پتہ چل جاتا، گلا خراب ہوتا ہے فوراً پتہ چل جاتا، ڈائریا ہوتا ہے فوراً پتہ چل جاتے، چھوٹی چھوٹی بیماری ہے مگر فوراً پتہ چل جاتا، مگر کینسر جیسی بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ 74 آیت سے آتا کینسر کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ آپ کی پوری باڈی کو کھا چکا ہو۔ بالکل اسی طرح منافقت ایمان کا کینسر، یہ تب سامنے آتا ہے جب انسان تباہ ہو گیا، اور اس سے لڑنا تقریباً امپاسبل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ منافق اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے عہد نبوی میں تھے، ان کا دعویٰ اللہ نے خود بیان کیا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب سمجھاتے ہیں فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں شعور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا نا وَهُمْ لَا يَعْشُرُونَ، انہیں شعور نہیں، وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی، دوبارہ دوں گی۔ جیسے آج کل ویمن رائٹ کی کمپین چلتی ہے نا، اور بڑے ہماری بچیوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، اور جو بچیاں یا خواتین اس سے متاثر ہوئی ہیں وہ بڑے بیچاری تکلیف کے ساتھ
اور بڑی دردمندی کے ساتھ ہی کہتی ہیں کہ جی عورتیں کیوں بچے پالیں، عورتیں کیوں گھروں میں رہیں، عورتیں کیوں گھر سنبھالیں، عورتیں اپنا کیریئر کیوں نہ چلائیں، وغیرہ وغیرہ. اپنی طرف سے وہ عورتوں کی بھلائی کی بات کرتی، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں ان میں وہ کہاں پر غلط ہو گئی. تو لہٰذا منافقت کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ منافق اپنے آپ کو درست مان رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے تو میں ڈھکے چھپے ان چیزوں کو لے کر چلوں جب تک کہ ماحول موافق نہیں ہو جاتا، صحیح نہیں ہو جاتا. تو جب وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے تو اصلاح کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے نا. اصلاح اس کی ہوگی جو خود کو غلط مانے گی. جب آپ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں نا، پھر گناہ ٹھیک نہیں ہوتا. جب اسی لیے بدعت کو بہت زیادہ برا کہا گیا ہے، کیونکہ بدعت میں بھی یہی ہے کہ بدعت کرنے والا اسے نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے. جو گناہ سمجھے گا، جیسے ایک بچہ ڈانسر ہے، فرض کرے ڈانس کرتا ہے، ناچتا ہے، تو اس کو پتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے. کبھی نہ کبھی اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیں گے کیونکہ اسے احساس ہے وہ گناہ کر رہا ہے. لیکن ایک بندہ جو دھماڑ ڈالتا ہے نا، اور ساتھ وہ کہتا ہے یہ ذکروں میں سے 7واں ذکر ہے، یہ کہتے ہیں جی دھمال ذکروں میں سے 7واں ذکر ہے، اور وہ ٹیپ کر کے بتاتے بھی ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی ایک پیر ایک الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جہالت ہے. لیکن جس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ذکروں میں سے 7واں ذکر ہے، اسے کون سمجھائے گا؟ اسے تو آپ جب کہیں گے ناچنا گناہ ہے، وہ کہے گا تو ذکروں میں سے 7واں ذکر ہے، یہ تو ثواب ہے. اسی لیے بدعت کو بھی بہت برا کہا. اور بدعت کا بھی بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بدعت کرنے والا بدعت کو نیکی سمجھ رہا ہوتا. منافقت کا بھی یہی مسئلہ ہے. منافق اپنی منافقت کو حکمت عملی سمجھ رہا ہوتا، اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح. اسی وجہ سے جو ہے نا اصلاح مشکل ہو جاتی. تو دو باتیں سمجھنی ہے. ایک، معاشرے میں منافق عنصر کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ یہ رہے گا. دنیا میں سب سے مکمل دور جو تھا نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، دا گولڈن پیریڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھا عہد میرا ہے. اس وقت میں بھی منافق گروہ موجود تھے، تو منافق رہیں گے. اسلام ہوگا تو کفر بھی ہوگا اور منافقت بھی ہوگی. ہم ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے. تو پھر نمٹنا آنا چاہیے، کیونکہ کفار سے ڈیل کرنا تو آسان ہے، منافقوں سے ڈیل کرنا آنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے اندر کے لوگ ہیں نا. ہم ان کا کریں تو کیا کریں، اس لیے یہ موضوع تفصیل طلب ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہم خود منافقت کا شکار نہ ہو رہے، ہم خود منافقت کا شکار نہ ہو رہے. کیونکہ بات وہی ہے کہ یہ پوشیدہ مرض ہے، یہ اندر اندر اثر کرتا ہے، تو خود بھی بعض اوقات احساس نہیں ہوتا. تو اس کی پھر علامتیں بتائی گئی. کئی لوگ یہ بات شکوا کرتے ہیں، اور ایسا ہے کہ نمازی ہیں، حضرات ہیں، فرض کریں خواتین بھی ہیں، میں ویسے مثال میں حضرات کی بات کر رہی ہوں. نمازی ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کی خدمت بھی کرتے ہیں، مسجد کو دھوتے بھی ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں غصہ آتا ہے، گالیاں دیتے ہیں، بیویوں کو دیتے ہیں، ملازموں کو دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقت کی صفت قرار نہیں دیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں، جس میں چاروں پائی گئی وہ پکا منافق، اور جس میں ان میں سے ایک پائی گئی اس میں منافقت کا ایک حصہ پایا گیا. جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اسے امانت دی جائے امانت میں خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں. تو پھر منافقت کی ایک علامت آ گئی نا. حالانکہ نمازی ہیں، حالانکہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، حالانکہ داڑھی والے ہیں، یعنی کہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب غصہ آتا ہے تو گالیاں دیتے ہیں. حتیٰ کہ ٹریفک سگنل پر رکتے ہیں نا تو وہاں بھی گالیاں دیتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ وہ ٹریفک سگنل کا تو فرق بھی نہیں پڑ رہا، اس کی نہ کوئی ماں ہے نہ بہن. عادت پڑ گئی ہے نا. کوئی کتا جو ہے وہ رستہ کاٹ گیا یا بھونک گیا تو اس کو بھی گالی دیتے، عادت پڑی ہوئی ہے. یہ منافقت کی علامت. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے. اچھا، اس پر پھر بات کیا کرتے ہیں، فلاں نے میری زبان خراب کر دی. نہیں، فلاں کا کوئی کام نہیں ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو انسان ستائے گئے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انبیاء کرام ہر عہد میں ستائے. حضرت موسیٰ کی امت نے کم ستایا، کبھی پلٹ کر گالی دی، بد دعا ہی دی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے. طائف میں کتنا ستائے گئے، اور جب ایون حضرت زید نے کہا کہ ان کو بد دعا دے تو کہا میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. حضرت
जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो मलकुल जिबाल थे उनको लेकर आए और कहा ये आज आपके अंडर है, आप हुक्म दें इनको खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये ईमान नहीं लाए तो क्या इनकी औलाद ईमान लाएंगे। हालांकि किस दर्जे का आपको सताया गया था। तो ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई दलील है ही नहीं। इसने मुझे तंग किया और मैं गालियां देने लगी, नहीं यही तो इम्तिहान है। कोई खुशी में किसी को गालियां देता, आज खाना बड़ा अच्छा बनाया तो आओ मैं तुम्हें गालियां दूं, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो इम्तिहान ने गुस्से में, हदीस ने ही वाजे कर दिया, गुस्सा आए तो गाली गलौज करो, तो गुस्से में तो खुद को काबू में रखें। लिहाजा ये हमें मौजू तफसील से समझाया। अब उस तफसील के अंदर मुख्तलिफ मामलात है। आमतौर पर लोग बनी इसराइल और मुनाफिकीन को इकट्ठा कर देते हैं। मुनाफिकों में एक किस्म बनी इसराइल भी, लेकिन सारे मुनाफिक बनी इसराइली नहीं थे। जो अब्दुल्ला बिन उबई और उसका गिरोह था, ये तो अरब थे, ये तो कबीला औस के थे। लिहाजा सारे मुनाफिक यहूद नहीं थे। यहूद तो यहूद रहे, उनका यहूद रहना भी मुनाफिक, क्योंकि उन लोगों का इनकार जो था वो अपनी बाहमी जिद की वजह से था कि हम बनी इसराइली हैं, मोहम्मद बनी इस्माइली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन पर ईमान नहीं लाए। और इसकी खातिर उन्होंने हक को छुपाया, उनकी मुनाफिकत ये थी। ठीक है, लेकिन मुनाफिक से मुराद सिर्फ यहूद नहीं। हाँ, यहूद मुनाफिकों की एक किस्म जरूर, वो खुद कभी सामने काम नहीं करते। आज भी आप देख लें कि जितने भी दुनिया में इस वक्त आप मामलात देख रहे हैं, इराक पर हमला हुआ, शाम पर हमला हुआ, सब में आपको नाम नजर आता है अमेरिका का, है ना। लेकिन अमेरिका तो रबर स्टैंप है, पीछे तो इसराइल है। अमेरिका को कर्जे कौन देता है? यहूदी कंपनीज, सिक्स ब्रदर्स, जो दुनिया की 6 बड़ी कंपनीज है, सब यहूदियों की है। और अभी जो बात ये चल रही है कि मसनूआत का बाइकआउट करें, जरूर करें, पर हुकूमत लाए ना, हुकूमती लेवल पर करें। जो आप कर रहे हैं एक तो उससे कुछ होगा नहीं, मैं किसी को मना नहीं कर रही, मर्जी है करे। दूसरी बात यह है कि आप अपनी भाइयों का नुकसान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। यानी कि जो अगर अभी आप नहीं लेते चीजें, पाकिस्तान में हर मुल्क में फ्रेंचाइजीज है ना, तो फ्रेंचाइज जिसने ले ली उसने तो सामान उठा लिया, पेमेंट भी कर दी। अब आगे जो है दुकानदार है, उससे भी सामान लिया, पेमेंट कर दी। अब तो उनके पैसे फंसे हुए, ये तो उनका आपस का लेन देन, पीछे तो हो चुकी पेमेंट। ये हुकूमतें करती हैं, ये हुकूमतें बाइकआउट करती है, इस मुल्क के साथ लेन देन बंद है बिल्कुल। फिर हो, अभी तो आपके अपने भाई हैं, और ये भी फिर आप देखें कब तक चलेगा, 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, फिर लोगों ने ठंडा हो जाना, फिर वही कोका कोला और वही लेज और सारा कुछ हो जाए। तो ये असल में गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है बंद करे। और ये इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास है कि कौन कौन सी कंपनीज भाग के यहूद की है। अभी तो हम हर एक चीज के पीछे हमारे लोग पड़े हुए हैं। जैसे लिवर ब्रदर जो है, ये ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। और बेसिकली ये जो है ये यानी कि ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी, ईसाइयों ने शुरू की। अब बीच में कोई यहूदी भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ये कि ये गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। अभी तो ये ना कि जो भी गैर मुस्लिम है वो हमने यहूदी बना लिया, इस टाइम जज्बाती हुए हुए है ना। जैसे इतने सालों से इमरान खान कहते आ रहे हैं कि हमारी माँ ईसाई है, मगर हमारी टांग जो है, हमारे कौवे की जो है वो 4 ही टांगे हैं, वो यहूदी हमने माना। इसी तरह हम अब कंपनियों के साथ करते हैं। पहली बात तो ये है कि पर्सनल लेवल पर आप इस चीज को इन द लॉन्ग रन लेकर नहीं जा सकते। जब तक प्रोडक्ट शॉप पर रखी जानी बंद नहीं होगी, उसकी सेल बंद नहीं। लेकिन ये बात आई थी कि नया महीना स्टार्ट होने लगा तो ग्रॉसरी जब देखने के अब आप देखिए स्टोर में जाए भरे पड़े हैं। नहीं, बात ये है जिस चीज की लिस्ट वो दे रहे हैं कि ये खरीदे, पहले तो बताएं वो मिलेंगी कहाँ से। हाँ जी, वो मिलेगी। क्वेश्चन तो ये है ना। लो जो हम अगर अपनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, इतनी लो क्वालिटी है बंदा करे। नहीं, चले क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जैसा कि उन्होंने स्लोगन लिखा हुआ था, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मुसलमानों के खून पे नहीं करेंगे। चलो हमने कर लिया, हम बहुत कमजोर ईमान के लोग हैं, मगर हमने आपकी बात मान ली। पर पहले 10 बंद किया कितों। देखिए ना, बात तो सादा सी है, ढूंढ मिलेंगी कहाँ से, वो चीजें कहाँ पर अवेलेबल। असल में माजरत के साथ इस वक्त फलस्तीन की जंग को भी हमने अपना टूल बनाया। एक तरफ लोग फ्रॉड कर रहे हैं डोनेशन लेकर,
جب منع کیا، اور بھی بہت لوگوں نے منع کیا، میرا تو خیر محدود سا ہے کل کا، تو مجھے جس نے بڑا لمبا لکھا ہوا ریٹرن میسج شیئر کیا جس میں بڑا برا بھلا کہا گیا تھا کہ جی لوگ کہہ رہے ڈونیشن نہ دو فلسطین کے لیے، جا کر دیکھو فلسطین میں ہو کیا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بھائی ہمیں بھی پتا، تو یعنی کہ بڑا لمبا لکھا ہوا تھا، بچے مر رہے ہیں، کھانا نہیں مل رہا، بھائی سب صحیح ہے، میں نے مان لی، ہم میں نے کب کہا ڈونیشن نہ دو، میں تو کہہ رہی ہوں ہمیں یقین دلاؤ کہ ڈونیشن فلسطین پہنچ رہا، آپ کے پاس لنک کیا ہے، کیا فلسطین میں بینک چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے، آپ فلسطین جا سکتے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ پر؟ نہیں جا سکتے، کوئی اسرائیلی بھی پاکستان نہیں آ سکتا، ہم نے اسرائیل کو مانا نہیں ہوا، نہ وہ ہمیں ویزا دیتے نہ ہم انہیں ویزا دیتے، آپ کے تو پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے ملکوں میں آپ جا سکتے ہیں ایکسپٹ اسرائیل، اسرائیل نہیں جا سکتے اس ویزے اس پاسپورٹ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے نہ ہمیں مانا نہ ہم نے انہیں مانا، ہمارا سیاسی مسئلہ ہے، بالکل ہے، ہونا چاہیے، مذہبی بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ تو جا نہیں سکتے، آپ کا لنک کس کے ساتھ ہے، آپ کس حساب سے ڈونیشن بھیجیں گے، کس راہ سے بھیجیں گے، اور ابھی دنیا بھر سے جو امداد آ رہی ہے وہ پہنچ رہی ہے اس فلسطین، پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی، کیوں نہیں پہنچی؟ اسرائیل نے روک لی ہے، سارے ہوائی اڈے تو اسرائیل میں ہے نا، اسرائیل نے روک دی ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں اپنے ہوائی اڈوں سے لے جانے دیں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ پھر تو آپ جو پیسے لے رہے ہیں ان پیسوں کا حساب تو دو ہمیں، کہاں سے جائیں گے، آپ کا سورس کیا ہے، کس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ثبوت لا کے دو۔ دیکھیں آپ کو دو باتیں بتاؤں بڑی دلچسپ ہے، جب آپ کسی کو تنخواہ دیتے ہیں نا تو آپ بڑی مین میک کرتے ہیں، تنخواہ کی مین میک آپ کا کام نہیں ہے، جس سے میرا کام کیا اس کو پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب صدقہ دیتے ہیں نا تو آپ تصدیق نہیں کرتے، صدقے میں تصدیق کرنا فرض ہے کہ وہ مستحق تک پہنچے یا اس بندے تک پہنچے جو مستحق تک پہنچے، تنخواہ تو جس نے کام کیا اس کو دے دو، وہ چاہے جا کے شراب میں اڑائے، مجھے کیا، اس نے میرا کام کیا، میں نے اس کو پیسے دیں گے، دیٹس آل، آگے وہ اس کی رقم ہے وہ کیا کرتا ہے، لیکن صدقے میں تصدیق کرنا طے ہے معروف حد تک کہ بھائی ہم جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے، یا جس کو ہم دے رہے ہیں وہ جگہ پہ پہنچا رہا ہے، اس کے بغیر صدقہ نہیں دیا جاتا، تو صدقہ ہم بس ایسے ہی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ جو ہے پروڈکٹس کا بھی، بہت سارے لوگ سنسیئر بھی ہوں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن بیچ میں یہ بھی ایک لکونہ ہے کہ اب اپنی لوکل پروڈکٹس کو جو معذرت کے ساتھ جن کی کوالٹی سب سٹینڈرڈ ہے وہ، ان کو اس وقت چلانے کا یہ موقع استعمال کر، اگر آپ چیزوں کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لے کر آئیں معیار، دوسری بات یہ ہے میں خود کہتی ہوں، میں آپ سے کہتی ہوں، میں تو کب سے کہتی ہوں، ڈالر میں تجارت بند کر، آپ دیکھیں کیسے ڈالر نیچے آتا ہے، کیسے پوری یورپ امریکہ کی اکانومی نیچے آتی، ڈالر میں تجارت بند ہے، مگر کون کرے گا، حکومت کرے گی نا، حکومت اناؤنس کرے گی کہ ڈالر میں اکانومی نہیں ہوگی، اکانومی کرنے کے کتنے پیسے ہیں، دینار ہے، درہم ہے، ریال ہے، کوئی کرنسی، یہ چین کی کرنسی ہے ایون، جو آپ کے دوست ممالک ہے، آپ جس کو چننا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کرنسی میں آپ لین دین کریں، آپ دیکھیں کیسے ہفتے میں 10 دن میں ان کی اکانومی نیچے آتی، سیریس بات، خالی مسلمان ممالک اس کی کرنسی میں لین دین بند کر دیں نا ڈالر میں، تو ڈالر کی اہمیت ختم ہو جائے گی، لیکن کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح اسرائیل کی بند کی جائے، نہ صرف اسرائیل کی بلکہ جب امریکہ نے ایران پر پابندی لگائی تھی 2 سال پہلے اور دوائیاں تک نہیں وہ ایران جانے دیں، کتنے لوگ تب بھی مرے تھے، اب تو پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ کر لیا، اس وقت بہت بچے مرے تھے کیونکہ بیمار تو ہو رہے ہیں نا، دوائیاں تک بند کر دی تھی، ایران کو کچھ نہیں دیں گے، اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا، جتنے لوگوں کو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیجیے، تھوڑی دقت ہمیں آئے گی مگر انہیں زیادہ آئے گی، ان کی اکانومی تو ہم لوگوں پر چلتی ہے، مسلمان ممالک بند کر دینا ذرا امریکہ اور یورپ کے ساتھ ٹریڈ، ہم بھی دیکھیں کیسے سروائیو کرتے، پتا چلے ذرا، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ لیڈ کرتا ہے نا جنگوں میں، سارے مسلمان ممالک بند کر دیں ٹریڈ، کیا آتا ہے وہاں سے بھائی، چاکلیٹیں آتی ہیں نا، ایک اہم چیز ہے جو وہاں سے آتی میڈیسن، لیکن وہ دنیا کا واحد ملک نہیں، آپ چائنا سے بھی اچھی میڈیسن لے سکتے، اچھی میڈیسن ہوتی، وہ تو الگ بات ہے ہمارے لوگ سستیاں اٹھا کر لاتے ہیں، اچھی میڈیسن بھی وہاں پر اویلیبل، اس کے علاوہ بھی ممالک آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں، جاپان وغیرہ سے لے سکتے، قدم تو اٹھائیں۔ تو معیشت اکانومی بہت بڑا ٹول ہے، مگر اس ٹول کو استعمال کرنے والا ہاتھ حکومت کا ہے، میرا آپ کا نہیں ہے،
پھر بھی جو کرنا چاہتا ہے اس کے نیک نیتی پر اللہ اس کو اجر دے دیں گے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن یہ بچگانہ کوشش ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر میں آگ لگ جائے اور کوئی بچہ پھونکے مار کے کوشش کرے کہ میں بجھا دوں. اس کی معصومیت ہے، اس کا اخلاص ہے، پر اس کوشش کا نتیجہ نکلنا ناممکن. تو اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل، یہ بھی منافقوں کے گروہ کا ایک حصہ ہے، اور آج بھی ان کی منافقت ویسی ہی ہے. پہلے بھی اس وقت میں بھی، عہد نبوی میں بھی، وہ قریش کو یوز کرتے تھے، وہ قریش کو بھڑکاتے تھے. کعب بن اشرف تھا، شاعر تھا، اور جب بدر میں ہار گئے نا کفار، مسلمان جیت گئے، تو اس نے مرثیہ لکھا سرداروں کا قریش کے، اور گیا اور پیٹ پیٹ کر پڑا، جلدی پر تیل ڈالا نا کہ ایسے ایسے تم ہار گئے، ایسے ایسے تمہارے لوگ مر گئے. ان لوگوں کی اکساہٹ تھی جس کی وجہ سے پھر بدلہ لیا قریش. تو یہ لڑاتے میں کہتی ہوں میرا دل یہ لڑاتے تھے، لیکن جو ہے نا یہ پھر خود جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے تھے، خود بھاگ جاتے تھے. تو آج بھی ان کا حال وہی ہے، منافقت کا حال وہی. اللہ ہم پہ رحم کرے، آمین. تو منافقوں سے نمٹنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اسی لیے چونکہ منافقوں کا ایک گروہ بنی اسرائیل بھی ہے، تو پھر بنی اسرائیل کا بھی تفصیلی ذکر آیا، اور اس میں منافقت کے مختلف رنگ دکھائے گئے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح کا ان کا برتاؤ تھا، جس طرح وہ بار بار وہ ڈچ کرتے تھے، وہ سب اس میں بیان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈیٹیل جو ہے ہمارے سامنے چین رکھی. موسیٰ علیہ السلام مصر آئے، مصر میں موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی. تبلیغ کا جو زمانہ وہاں پر گزرا، اس دوران میں جو واقعات پیش آئے موٹے موٹے بیان ہوئے ہیں. اس عہد کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ سورہ مومن میں آئے گی. یہاں پر زیادہ تفصیل آئی ہے جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی. تو ہجرت کرنے کے بعد سمندر پھٹا، پھر اس کے بعد سمندر کراس کرتے صحرائے سینا میں پہنچے، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے گئے. پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑا بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد آئے، پھر بچڑے کا خاتمہ کیا، ان کو تو پگھلا کر پھینک دیا، لوگوں کو سزا ملی، اور موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بھی اس کی سزا سنا دی. اس کے بعد 70 عالموں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور انہوں نے یہ ضد لگائی کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے. پھر ان کو بجلی کا ایک کڑاکا، ان کے اللہ نے بجلی چمکائی جس کے کڑاکے سے یہ مر گئے. پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، پھر یہ لوگ واپس آئے. پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت پیش کی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ان پر کوہ طور اٹھایا گیا. پھر توریت کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پر حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو انہیں 40 سال صحرائے سینا ہی میں رہنے کی سزا سنائی گئی پہلے. اور ان 40 سالوں کے لیے پھر ان کے لیے انتظامات ہوئے. ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام ہوا، ان کے لیے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹے، اور پانی کا جو ہے انتظام ہوا، اور ان لوگوں کے لیے بادلوں کا سایہ ہوا. پھر ایک واقعہ یہاں پر بیان ہوا جو وہیں رہائش کے دوران پیش آیا، کہ ایک قبیلے کے لڑکے نے اپنے چچا کو مار ڈالا، اور اس معاملے کو لے کر جو ہے بڑا جھگڑا ہو گیا. معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، کوئی گواہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو. اس پر پھر ذبح بکر کا پورا واقعہ ہے. اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھا کر اس آدمی سے، اس ڈیڈ باڈی سے ٹچ کرو. ٹچ کرنے سے وہ بندہ زندہ ہو گیا، اور اس نے خود بتا دیا کہ مجھے کس نے مارا اور کیسے مارا، اور پھر وہ دوبارہ مر گیا. تو اسے ان کے لیے نشانی بنایا. یہ لوگ اندر اندر ابھی بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، اسے مقدس سمجھتے تھے، تعظیم وغیرہ دیتے تھے. تو اللہ کریم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان کے ہاتھوں گائے ذبح کر، اور ان کا راز میں ان پر کھول دیا کہ میں جانتا ہوں تم لوگ اندر اندر کیا کر رہے ہیں. دوسری بات اس کے اندر اہم یہ تھی کہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں، ان کی آنکھوں کے سامنے بتایا، اور ان کو دکھا دیا کہ جیسے میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں تم سب کو بھی ایک دن زندہ کروں. کیونکہ ایمان بالآخرہ کمزور تھا نا ان کو، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ اور زیادہ شدید سخت ہو. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایمان معجزوں سے نہیں آتا، ایمان کتاب کو ماننے سے آتا. اگر معجزوں سے ایمان آ سکتا تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ایمان لے آتی. آپ دیکھیں 3 ایسے نبی ہیں
ہمارے علم میں اور بھی نبی ہوں گے جن کے معجزات ہوں گے، مگر ہم 3 ایسے نبیوں کو جانتے ہیں جن کے متواتر معجزات ہیں، ایک آدھ نہیں، متواتر۔ موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس امت پہ آئے تینوں؟ تینوں بنی اسرائیل پر آئے۔ بنی اسرائیل پھر بھی کتے کی دم کی دم، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ایک گروہ ان کا جو مختصر گروہ تھا جو مومن تھا، اکثریت ان کی ایمان نہیں لائی، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر تو پھر وہ لگ گئے جادو ٹونوں کے پیچھے، کیونکہ انہوں نے خود سے سوچ لیا کہ سلیمان جادوگر، خود سے سوچ لی، اور انہوں نے پھر مختلف طرح کے ٹونے ٹوٹ کے حضرت سلیمان کے نام سے جاری کر دی کہ وہاں یعنی کہ یہ وظیفہ کرو گے تو جن پکڑ لو گے، یہ وظیفہ کرو گے سلیمانی انگوٹھی پہن لو گے تو غائب ہو جاؤ گے، سلیمانی ٹوپی پہن لو گے تو نظر نہیں آؤ گے، سلیمانی کمبل ہوگا تو جادو اثر نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں کیا کیا نکال دیا انہوں نے، سلیمانی زنبیل، سلیمانی سرما۔ ہاں وہ ایک عمل، ایک پرانی بات ہے، کسی کے گھر ہم گئے ہوئے تھے تو گھر ایک مجموعہ وظائف تھا۔ آپ کو پتا پہلے گھروں میں بہت ہوتے تھے، اب شکر ہے آہستہ آہستہ ٹرینڈ کم ہو رہا ہے۔ کبھی گھروں میں مجموعہ وظائف نہیں رکھنے چاہیے، ان میں آدھی باتیں صحیح اور آدھی باتیں غلط ہوتی ہیں، اور زیادہ تر غلط ہوتی ہے۔ جیسے صورتوں کے جو فضائل لکھے ہوتے ہیں غلط لکھے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی صورتوں کو آپ کو اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے، سوائے ان ایک دو صورتوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھی۔ پورا قرآن پڑھے، یہ ٹونکوا قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کے اندر جو اکثر انہوں نے وظیفے بنائے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ دعائیں بھی خود ساختہ ہوتی ہیں، جیسے دعائیں جمیلہ بڑی ہی مشہور رہی ہے، اور بچپن میں ہم نے پڑھی بھی پڑھی، کیونکہ وہ اس کی فضیلتیں پڑھی لکھی ہوتی تھی نا، تو وہ خود ساختہ ہے، کوئی سند نہیں اس کی۔ دعائیں نور خود ساختہ ہے، دعائیں قدح معظم، اچھا اتنی جھوٹی اس کی باتیں لکھی ہوئی۔ دعائیں قدح معظم جو ہے یہ ایک عبرانی دعا ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربی ٹرانسلیٹ کر دیا، ذوق تھا ان کا، کوئی پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے اس کی جو فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں سب جھوٹ لکھی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا دینا ہی کوئی نہیں اس دعا کا۔ درود شریف بھی ایسے، درود خضری، درود ہزارہ، درود لکھی، درود تنجیدہ۔ اچھا درود تنجیدہ کی عبارت پڑھی ہے کبھی آپ نے؟ اس میں درود ہے کہیں پر؟ اس میں تو درود ہی نہیں ہے سرے سے۔ ترجمہ پڑھیں کبھی، کوئی درود نہیں، درود کے الفاظ بھی نہیں، انڈے وہاں اس میں آپ دیکھیں یہ جو ہے قصیدہ غوثیہ، کبھی ترجمہ پڑھا؟ میں نے رکھا تھا آپ کے لیے، پتا نہیں کہاں رکھا، سناؤں گی کسی دن آپ کو، میں نے ادھر ہی کہیں رکھا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، فرمائی سر، مجھے عربی سیکھنے کا بہت شوق تھا، اینڈ آئی واز ٹو ینگ، میں تقریباً چوتھی پانچویں میں تھی، اور مجھے عربی سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تو وہ ایک نا کتاب گفٹ کی کسی نے میری امی کو، مجموعہ وظائف کی کتاب، تو اس میں قصیدہ غوثیہ تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ اگر 11 بار پڑھیں گے نا تو عربی خود بخود آ جائے گی۔ تو میں بہت چھوٹی تھی، تو میں نے اس کو جو پڑھنا شروع کر دیا تو کوئی نہیں آئی عربی میں کے جا کے پنجاب یونیورسٹی کا کورس ہی کرنا پڑا۔ لیکن بس ویسے آپ کو بتا رہی ہوں، ہنس رہی ہوں کہ میں اس وقت چوتھی کلاس میں تھی غالباً، تو ہمارے گھر میں اردو کا ذوق بہت تھا، اور ہماری والدہ کی قرآن کی تقریر بھی اچھی تھی، اور قرآن ہم بہت پڑھتے تھے، لہٰذا عربی پڑھنا میں اتنا مشکل نہیں لگتا تھا۔ تو میں اس کو پتہ نہیں کتنے دن تک یا کتنے مہینے تک 11 بار پڑھتی رہی، پر عربی نہیں آئی۔ عربی پھر مجھے سیکھنی پڑی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جی، اللہ معاف فرما دے، اور شرک سے بھرا ہوا، اور ہر دوسرے اس میں آپ کو ملے گا، اور اس کے کتنی وہ فضائل لکھے ہوتے ہیں، ہر 5 صورتیں میں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ پھر ایک اور ہوتا تھا شش کفل اور ہفت ہیکل، قرآن کی آیتیں ہیں یہ، انہوں نے بیچ بیچ میں سے نکال کر تو بس بنائی ہوئی ہیں، تو یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کون سے ہیکل کھل جائیں گے۔ ہاں جی، وہ اب پتہ بات یہ ہے آپ کیسے کلیم کرتے، کیسے کلیم کرتے، اور اتنی یہ باتیں انہوں نے عام کی ہوئی ہیں، اتنی یہ مجموعہ وظائف کے اثرات ہیں کہ ایک عزیزہ سے کل ملاقات ہوئی تو بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ میرا نا ایلو ویرا نہیں چلتا، پتہ نہیں، میں نے کہا کیا ہے، 3 دفعہ میں نے لگایا ہے، پھل گیا اور اس کے بعد سڑ گیا، تو میں نے کہا میں اب پھر کہہ جو لگاؤں، اور میں کہتی کہ اللہ جی میرا اس دفعہ تو چل جائے، تو کہنے لگی یا کتمیر یا کتمیر یا کتمیر پڑھ کر دم کرے۔
تو وہ ہو جائے گا. قطمیر کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو کتے کا نام ہے. تو کہنے لگی سورہ کاف میں آیا آپ سورہ کاف پڑھتے ہیں ہر جمعے آیا کہاں آیا؟ میں نے نام پوچھا ہے, میں نے ذکر نہیں پوچھا. نام پڑے ہیں صحابہ کا نام نہیں ہے. اصحاب کہف کے نام کس کو پتا؟ تعداد تو پتا نہیں ہے. سب یہودوں کی باتیں, یہود کی باتیں اٹھاتے ہیں اور پیسٹ کر دیتے ہیں. قرآن میں کوئی قطمیر شتمیر نام نہیں آیا. قرآن میں صرف ذکر آیا کہ وہ بھی اس آیت میں کہ بعض کہیں گے کہ ان کی تعداد 5 ہے اور 6واں کتا ہے, بعض کہیں گے ان کی تعداد 7 ہے 8واں کتا ہے. تو تم اس بحث میں ہی نہ پڑو, یہ کہا. اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ نے صرف یہ کہا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا, یہ تھوڑی کہا تھا کہ کتے کو کتا شریف بنا لو, ہے نا. سب سے مقدس کتے تو پھر مدینے کے ہونے چاہیے تھے نا. وہ جیسے ہمارے یہ جو بریلوی بہن بھائی ہیں اور وہ ان کے امیر ہیں, اللہ ان پر رحم کرے, الیاس اطہر قادری صاحب, وہ کہتے ہیں میں تو مدینے کا کتا ہوں, میرے لیے تو آزاد ہے, میں مدینے کا کتا ہوں. اور ایک اس میں الیاس اطہر صاحب نہیں تھے, کوئی اور صاحب تھے, تو وہ کہنے لگے میں مدینے کا کتا ہوں, ہم مدینے کے کتے ہیں, جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کریں. اور پھر کہنے لگے اب آپ یعنی بھونکیں گے, سیدھی میں مذاق نہیں کر رہی, اور وہ کہیں لبیک یا رسول اللہ, اور سارے کہیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ریکارڈنگ کا قاعدہ. اب مجھے ان حضرت کا نام نہیں آتا کیونکہ میں ان لوگوں کو بہت دیکھتی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, مدینے میں کتا ہوتا ہے, حرمین میں کتا ہے الاؤڈ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جبرائیل کا انتظار کر رہے تھے, جبرائیل نہیں آئے. جبرائیل کہہ کر گئے تھے میں اثر کے بعد آؤں. اب آپ اثر کے بعد جو انتظار کرنے بیٹھے ہیں, جبرائیل آئے. آپ تھوڑے فکر مند بھی ہو گئے کہ جبرائیل کیوں نہیں آئے, ظاہر کوئی ٹریفک جام میں تو پھنسا نہیں تھا جبرائیل. تو آپ کو یہی ہوا کہ کیا ہو گیا جبرائیل نہیں ہے. تو جب آپ اگلی نماز کے لیے باہر نکلے تو جبرائیل آ گئے. انہوں نے کہا میں تو باہر ہی تھا, اندر کیوں نہیں آئے جبرائیل؟ آپ کے تخت کے نیچے کتے کا بچہ تھا. آپ واپس آئے نماز پڑھا کر, آپ نے کہا کہ کتے کا بچہ ہے. انہوں نے کہا جی. کس کا ہے؟ حسن کا یا حسین کا؟ آپ نے کہا کہ اسے باہر نکل. پھر اس کے بعد آپ کو فردر حکم ملا اور آپ نے کہا کہ حرمین میں کتے نہیں رہے. تو بھیا جن کی کتے آپ بننا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کتوں کو نجس قرار دیا ہے, اور انہوں نے اپنے حرم کو اور ابراہیم والے حرم کو, یعنی دونوں حرمین کو, تیسرا حرم بھی, ان کے لیے وہاں پر کتوں کا آنا منع کر دیا ہے. تو ڈیسائیڈ کرو. اور کتے کی مثال جب بھی دی گئی ہے, کیا دی گئی ہے؟ نیگیٹو دی گئی ہے نا, نیگیٹو دی گئی ہے. آج تک آپ نے کبھی کسی کو محبت سے کہا ہے ہائے میرا باپ میرا کتا معاذ اللہ؟ کہا ہے؟ اپنے باپ کے لیے کہیں گے؟ تو بھیا آپ جب بھی کسی کو کتا کہتے ہیں تو تحقیر سے ہی کہتے ہیں نا. تو ہم مدینے کے کتے ہیں, اوکے. تو اگر میں یہ کہوں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے کا کتا ہوں, کے بیٹے کو کہ آپ کتے کے بیٹے ہیں, چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. تو کچھ تو خدا کا خوف, کچھ تو خدا کا خوف, دین کا تماشا بنا. تو یہ اس طرح کی ساری باتیں, اور یہ آپ کو یہ اس میں ملیں گے مجموعہ وظائف. خیر, وہ مجھے کہنے لگی کہ یا کتمیر پڑھ کر آپ دم کریں تو پھر آپ کا پودا چل جائے گا. میں نے کہا کہ کیسے چلے؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ قرآن میں آیا ہے کتمیر. میں نے کہا نہیں, قرآن میں تو کتمیر نہیں آیا. قرآن میں تو صرف اتنا ذکر آیا ہے کہ ان کا کتا تھا, اور تو کچھ نہیں آیا. کوئی کتے کی فضیلت بیان نہیں. اور ویسے بھی اللہ کو چھوڑ کر میں کتے کو پکاروں کیوں؟ میں اپنے رب سے کیوں نہ کہوں؟ تو وہ نہیں, آپ دیکھیں فلانے, ہمارے پاس کتاب ہے, اس میں فلانے صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ گھر میں اگر کیڑے مکوڑے آتے ہو تو یا کتمیر پڑھ کر آپ دم کر دیں. اگر گھر میں جو ہے چیزیں گم ہو جاتی ہو تو یا کتمیر پڑھ کر دم کر دیں. اذیت ناک چیزوں سے بچنے کے لیے یا کتمیر. سبحان اللہ, چھوڑ کے کتے کو پکار. اور وہی بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. شمع شبستان رضا, احمد رضا خان صاحب کا لکھا ہوا جو ہے وہ, یعنی کہ ان کا لکھا ہوا نہیں, میں اپنے الفاظ درست کرتی ہوں, ان کے اسٹوڈنٹ سے جمع کیا ہے کہ یہ ان کے بتائے ہوئے عملیات ہیں, اور اس کو سیکنڈ کیا ہے, یعنی کہ اس کی تصدیق کی ہے ان کے صاحبزادے نے. تو ان کے وہ عملیات ہیں, تو اس میں کتمیر کے بڑے وظیفے ہیں. چیز گم ہو جائے تو یا کتمیر پڑھ کر کرو تو وہ آ کے رستہ دکھائے گا. بڑا کچھ ہے کتمیر صاحب کا. اور یہ جو نام ہے کتمیر اور اصحاب کہف کے سب کے نام ہیں, یہ سارے یہود نے بیان کیے ہیں. ہمیں تو تعداد نہیں پتا, نام خان سے پتا ہوگا. تو یہ اس وجہ سے مجموعہ وظائف بالکل نہ گھروں میں رکھے, جو ہے ان کو تلف کر دیں.
اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. ہمیں کسی مجموعہ وظائف کی ضرورت ہے. ایسی دلیلیں قرآن پاک سے آیتوں میں لے کے دلیلیں دے رہے ہیں کہ میں وہی جن کے لیے کتاب امیدوار لے کے گئی تھی، انہوں نے اس کے بعد یہی شروع کر دیا، مجھے ہر چیز بھیج رہی ہیں، یہ دیکھو جائز ہے، آپ کیسے کہتے ہو یہ جائز نہیں ہے؟ ان کو جواب دیتی جائے، ماننا نہ ماننا ان کی مرضی. میں نے دیکھی نہیں، میں دیکھ کر اس کا پرسنل آنسر کر دوں گی. ہاں جی، اور ان کو جواب دے دے. باقی ماننا نہ ماننا تو ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. لا اکراہ فی الدین، لیکن کسی معنی میں کچھ جائز نہیں ہے. پر عام لوگ بیچارے جو ہے نا کہیں نہ کہیں معصوم ہے، کیونکہ بڑے جیسے میں نے آپ کو کہا طاہر القادری صاحب کہتے ہیں بیٹھ کر کہ جی یہ سما اور یہ دھمال یہ سب جائز ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں ہے. اور محبت میں کسی کو پکارنا یہ بھی جائز ہے. اگلے دن بھی میں ان کا بیٹھ کر وہ فتوا دے رہے تھے یہی بیٹھ کر، محبت میں کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے. تو بھیا نفرت میں کون پکارتا ہے؟ اللہ نے تو پہلے ہی یہ بات پوری ڈسکس کی ہے کہ اللہ کی بجائے وہ دوسروں سے محبت کرتے، تو محبت اللہ سے ہوگی اور پکارا اللہ کو جائے گا، چاہے محبت میں چاہے خوف میں. ویسے محبت کریں، نارمل محبت کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے اور آپ نے خود منع. تو باقی تو کہیں رہ جائے، کہیں رہ جائے. اچھا یہ جو صدقہ کہہ دینا ہے نا، خالی اتنا کہہ دینا کہ اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دے دیں، یہ قسم کا وسیلہ ہے، اس سے شرک نہیں ہوتا. اس سے شرک نہیں ہوتا. خالی اتنا کہہ دینا دعا میں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارا کام کر دے یا ان کے واسطے سے کر دے، یہ کسی کا وسیلہ لانا. تو نیک لوگوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، نیک اعمال کا بھی لیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا وسیلہ نہیں لیا، کسی کا بھی نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی صفتوں کا ہی وسیلہ لیتے. لیکن بہرحال نیک لوگوں کا وسیلہ اگر کوئی صرف وسیلہ لے رہا ہے، ان کے صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری دعا قبول کر لے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول کر لے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ علماء مانتے. ٹھیک ہے، یہ مزاروں پہ لوگ جا کے نہیں نہیں یہ نہیں مانگتے، مزاروں پر جا کر تو وہ بزرگوں سے مانگتے ہیں، وہ وسیلہ نہیں ہے. یہ وہ بزرگوں سے مانگتے ہیں اور وہ یہ مانگتے ہیں کہ صاحب قبر ہی ہمیں دلائے، وہ بالکل قطعی شرک. اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ آپ لے سکیں گے نیک افراد میں، کیونکہ جس آپ نیک بندے کا وسیلہ دیں اس کا 100% کنفرم تو ہو کہ وہ نیک ہے. جو صاحب قبر ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو اب اللہ کو پتا، قیامت کے دن پتا چلے گا. ایک ہی جماعت ہے جس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، اور وہ ہے صحابہ اور انبیاء کرام علیہ السلام. باقی کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ہم نہیں کہہ سکتے وہ جنتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے معاملات اللہ کی طرف. تو وسیلہ صرف اگر کوئی گھما پھرا کر کتنا بھی لے آئے نا بحث، کیونکہ یہ بحث بہت چلتی ہے، تو میکسیمم رعایت اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا کسی نے اگر وسیلہ دے دیا، پسندیدہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی دے، پسندیدہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا وسیلہ نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، آپ کے اجداد تھے نا اور اللہ کے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ ابراہیم کے صدقے میری دعا قبول کر دے، اللہ اسماعیل کے صدقے میری دعا قبول کر لے، کبھی وسیلہ نہیں. آپ نے ہمیشہ وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا دیا، جیسے وہ رات کو پڑھنے والی دعا ہے نا کتنی خوبصورت، اور آپ دیکھیں اس میں ساری اللہ کی صفتیں ہیں. اللہم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، یہ تو سب اللہ کی صفت. پھر آخر میں چھوٹی سی دعا، اللہم انی اعوذ بک من کل شیء انت آخذ بناصیتہ، سب اللہ کی صفت. آپ کوئی بھی دعا اٹھا کر دیکھیں ساری اللہ کی صفتیں ہوں گی، آخر میں چھوٹی سی دعا ہو. تو اللہ کی صفتوں کا واسطہ دیا ہے آپ نے، لہٰذا یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی اور طرح کا واسطہ دیا جائے، پسندیدہ یہی ہے کہ اللہ کی صفتوں سے واسطہ دیا جائے، کیونکہ اللہ نے بھی کہا اللہ کے ناموں کے صدقے میں مانگو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت کی. لیکن صرف ایک اس کی جو ہے نا ایکسیپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف واسطہ دے رہا ہے، دعا کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا ان کے واسطے سے یا ان کے صدقے سے میری دعا قبول کر،
ان کی برکت سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اس بات کو علماء جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, سہولت دیتے ہیں کہ چلو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی مانگ رہے ہیں, یعنی ان کی بطور وسیلہ ان کو لا رہے ہیں, تو اس کو شرک نہیں قرار دیں, اس کو ان لوگوں کی سادگی قرار دے دیں, پسندیدہ نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا بھی وسیلہ اس طرح لانا, یہ کوئی درست بات, وہ پھر شرک میں آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ جو رعایت رکھی گئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ امت کی جو بڑی تعداد ہے عام لوگوں کی, اور وہ ان کو علم نہیں ہے, تو وہ پھر دعا میں ایسے وسیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وسیلہ دے لیتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعا قبول کر لے, آپ کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے. تو علماء کہتے ہیں اچھا وہ سادے لوگ ہیں, تو وہ آپ سے نہیں مانگتے, اللہ سے مانگ رہے ہیں, آپ کی برکت سے مانگ رہے ہیں, تو چلو سہولت دیجیے. بحث چل پڑتی ہے کہ باقی انبیاء بھی پھر معصوم جنتی, پھر ان کا بھی وسیلہ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ سارے نبی جو ہے وہ جنتی ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا نہیں دیا, اور سب سے زیادہ حق آپ ہی کا تھا کہ آپ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ دیتے. تو جو آپ نے نہیں کیا وہ کرنے کا کوئی جواز نہیں, یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے, یہ صرف علماء ایک رعایت دیتے ہیں امت کی اس اکثریت کو جو معصوم ہے, کوئی شرکیہ فیل نہیں کرتی, مگر دعا اللہ سے مانگتے ہوئے وہ بیچ میں یہ ایک جملہ ٹانک جاتے ہیں کیونکہ ان کو بچپن سے سکھا دیا گیا. تو اس میں وہ تھوڑی سی یہ رعایت دے رہے ہیں, اسے کہتے ہیں سہولت دینا, کہ اگر کسی نے صرف اتنا کہا اور آپ سے مانگا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگا, صرف اتنا کہا, تو وہ شرک میں نہیں آتا, ورنہ پسندیدہ یہ بھی نہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا واسطہ وسیلہ دیا, نہ صحابہ نے کبھی, صرف اللہ کے نام سے, اللہ کی جو صفتیں ہیں ان کے صدقے سے مانگا. جی, نیک اعمال اور نیک افراد میں فرق ہے نا. ہاں جی, نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے. دیکھیں جی, جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ ثابت ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک غار میں 3 لوگ پھنس گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی, یعنی کہ وہ بارش تھی, وہ غار میں پناہ لی تو پتھر گر پڑا, غار بند ہو گیا, کوشش کی پتھر نہیں ہٹا سکے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. تو ہر کسی نے اپنی اپنی نیکی یاد کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قبول کیا. ان کے ایک نے اپنی نیکی بیان کی, پتھر تھوڑا سا ہٹا, دوسرے نے بیان کی, تیسرے نے. تو اس سے یہ ہے کہ نیک عمل کے واسطے سے دعا ہو سکتی ہے, یعنی کہ اگر کسی کی کوئی بڑی نیکی ہے, اس کی ایک مثال آپ کو قرآن سے ملتی ہے جو بھی آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ اسی پارے میں. جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو دعائیں نہیں مانگ رہے تھے, تو کیوں دعائیں اس وقت مانگ رہے تھے, کیا تھا, ایک نیک کام کر رہے تھے کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما اور ہم پر یہ فضل کر. تو وہ اپنے اس نیک عمل کی ہی نسبت سے مانگ رہے تھے. تو نیکی کرتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہ بالکل طے شدہ عمل ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی وقت اپنی اس نیکی کے اعتبار سے دعا کریں, آپ لوگوں سے بھی ایسے, آپ انسانوں سے بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہے اور آپ اٹکے ہوئے, تو آپ اس کو اچھا وقت نہیں یاد دلاتے کہ میں نے تمہارے ساتھ اس طرح اچھا کیا, تو آج میں مصیبت میں ہوں تو تم میری مدد کرو. تو یہ ایک قسم کا وہی اپنی خدمت یاد دلانا ہے. اللہ کے ساتھ ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں وہ تو ہماری اوقات نہیں, پر اللہ جی میں نے سنسیئرلی یہ کوشش کی تو آپ مجھ پر فضل. تو یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھیں جو چیز حدیث سے ثابت ہو جائے اس پر بحث ہی نہیں ہے. اگر حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا ہے نیک انسانوں کا واسطہ دینا, تو ہم اسے بھی ایکسپٹ کر لیتے. اصل میں واسطہ دینا اسی لیے منع کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ واسطے وسیلے ہی آگے بڑھ کر عبادت بن جاتے ہیں, جیسے آج بنے ہوئے یہ واسطے وسیلے ہی تھے نا نیک لوگوں کے, جو آج غوث اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے بنا دیے گئے ہیں. وہ تو نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں, لیکن بنا دیے گئے ہیں. آنکھیں بند کر کے غوث اعظم کی بات سنو, کسی کی بات نہ سنو. ہم تو غوث کے بھی کتے ہیں. سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو واسطوں وسیلوں نے خرابی کی طرف جانا تھا, اسی لیے بالکل کوئی رستہ نہیں رکھا گیا. تو احسن یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ نہ دیا جائے, کیونکہ آپ کی سنت پر عمل کرنا اولا ہے نا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے صفات کا وسیلہ دینا. ہاں میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات صرف یہ بتا رہی ہوں
کہ اگر کوئی سادہ بندہ، وہ کوئی شرک نہیں کرتا، کسی طرح کا شرک نہیں کرتا، نماز پڑھی ہے، وہ بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، دعا میں وہ صرف اتنا جملہ کہتا ہے کہ اللہ جی میری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول کر لے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول کر لے، تو اس پر شرک کا فتویٰ نہ لگے. ہاں ہو سکے تو اسے سمجھا کہ اس کی بھی ضرورت ہے. رعایت ہے، یہ اجازت نہیں. رعایت اور اجازت میں فرق ہوتا ہے. سبحان اللہ. دلوں کی بڑی قسمیں ہیں جی. اور میں آپ سے یہی عرض کر رہی تھی کہ گھروں میں بالکل بھی آپ کے اور لوگوں کے، ویسے اب یہ کافی کم ہو رہا ہے اگر ابھی بھی ہے نہ، یہ مجموعہ وظائف نہیں ہونے چاہیے. وظیفوں کے پیچھے نہیں جانا. کہیں بھی آپ کو لکھے ہوئے ملے، کسی وظیفے کے پیچھے نہیں جانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وظیفے نہیں دیے. کیا سکھایا؟ دعائیں سکھائی. تو دعاؤں کے پیچھے جائیں، اور دعا بھی وہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. اگلے دن ایک دعا کون سی آپ مجھے سنا رہی تھی جو میں نے آپ کو منع کی تھی؟ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم اللہ یا ذا الجلال والاکرام. اب بظاہر اس دعا میں کوئی خرابی نہیں ہے نا؟ کوئی خرابی نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ میں خرابی بتاؤں آپ کو؟ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں. اس نے بتائی تھی، جس نے بھی بتائی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں، بھائی یاد ہو نا دعائیں ہیں نہیں ہے، اس مسئلے کا حل نہیں ہے قرآن و حدیث میں. آپ عالم ڈھونڈے. جب قرآن و حدیث میں ہر چیز کی دعا موجود ہے تو اللہ کے نبی کی بتائی دعا کو چھوڑ کر کسی بھی مولوی صاحب کی دعا کو کیوں لے رہے؟ ہم اتھینٹک بات کو چھوڑ کر نان اتھینٹک بات پر کیوں جائیں؟ پہلی بات دیکھیں جی، ایک بات یہ ہے کہ کسی بیماری کا علاج ہی نہیں، تو پھر آپ جو اپنے ٹوٹکے سمجھ آتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. لیکن بیماری کا علاج ہے. جیسے فور ایگزامپل یہ ڈینگی ہی ہے، اس کا علاج ہے کہ بھئی آپ نے یہ جوس دینا ہے. میں کہتی ہوں نہیں، میں تے جوس نہیں دینے، میں تے اپنے میاں نو کھانا کھواواں گی. تو پھر تو معاملہ خراب ہی ہونا ہے نا. لہذا آپ مستند کو چھوڑ کر جو غیر مستند ہے اس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ مستند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مستند ہے ان کا فرمایا ہو. اللہ نے کہا جو تمہارا نبی کہتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. جو دعا آپ سکھاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اخبرنی جبرائیل آتانی جبریل وحدثنی، جبرائیل نے مجھے خبر کی، جبرائیل آئے انہوں نے مجھے بتایا، تو وہ وہی ہے. لہٰذا معصورہ دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی دعائیں ہیں، ہم کیوں سجے کھپے جا کر دعائیں ڈھونڈیں؟ یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ وہ ہے جو بہن کہہ رہی ہے کہ بہت ساری دعاؤں میں ایک آیت یہاں سے نکالی، ایک آیت وہاں سے نکالی، اور جوڑ کر یہ جو بھی میں آپ کو شش کفل اور ہفت ہیکل بھی کہہ رہی ہوں، ایک آیت وہاں سے نکالی، ایک آیت وہاں سے نکالی. یہ قرآن میں تحریف. قرآن کو اسی ترتیب میں پڑھا جائے گا جس میں وہ ہے. انہوں نے یہ کہا جی اس میں اللہ کے نام ہے، حی القیوم، لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اسپیشل جس کے کوئی کام نہ ہو. میں اس کا جواب دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں جی، آپ کو اللہ کے ناموں والی دعا پڑھنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ایسی ہیں. لا الہ الا انت رب العرش الکریم، لا الہ الا انت رب العرش العظیم، لا الہ الا انت رب العرش المجید. اما عائشہ کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے یہ دعا پڑھتے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جب آپ پریشان ہوتے آپ یہ دعا پڑھتے. پھر ایک صحابی نے آ کر مسجد میں دعا پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی ہے، انہوں نے دعا پڑھی، لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. آپ نے کہا اس سے اللہ کے اس نام سے دعا مانگی ہے کہ جو اس نام سے مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اور جو مانگے گا دیا جائے گا. ایک اور صحابی کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مسجد میں، وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، اور دعا میں انہوں نے کہا اللہم انی اسألک بانی اشہد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے کہا اس بندے نے اللہ اس اسم سے دعا مانگی ہے کہ جس سے مانگی جائے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور کبھی دینے سے منع نہیں فرماتا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے بھائی یونس کی دعا پڑھ کر جو مانگے گا محروم نہیں کیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد خود پڑھتے تھے, اور آپ کو کوئی حاجت ہو آپ پڑھے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, جو حاجت ہو پڑھے. ربنا آتنا فی الدنیا, رب نے خود سکھا دی. اب دیکھیں جب آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے دے, تو بھلائی میں پھر سب کچھ آ گیا, آخرہ میں بھی حسنہ سب کچھ آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہی دعا پڑھتے, سب سے زیادہ یہی دعا پڑھتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعائیں موجود. دوسری بات یہ ہے بیچارے یہ جو مولوی ہے نا, یہ آ گئے ہیں یوٹیوب پر, اب کچھ الگ پیش کرنا ہے نا, کچھ الگ پیش کرنا ہے, جیسے میمز بنانے ہیں, کچھ الگ بتانا ہے. اب دعائیں تو وہی ہیں ہے نا, تو پھر اب کیا بتائیں, پھر وہ کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں لے کر آتے ہیں, کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں لے کر آتے ہیں. غلطی کر رہے, شدید غلطی. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, بالکل غلط ہے. بالکل غیر معصورہ دعائیں نہ پڑھیں, صرف معصورہ دعائیں پڑھیں. معصورہ دعائیں پڑھنے کے لیے زندگی کم پڑ جاتی ہے جی. میں تو معصورہ دعاؤں میں یعنی کہ ایک کو پڑھنا شروع کرتی ہوں تو دوسری سے نکل جاتی ہوں, تو معصورہ دعاؤں کے لیے زندگی کم پڑ جاتی ہے. غیر معصورہ کے پیچھے بالکل مت نہ جائے. آپ کا مطلب بھی کم پڑ جاتا ہے کہ یہ اتنا ٹائم ہے فٹافٹ پکڑو تو. صحیح کہہ رہی ہیں. بس ایک اہم بات میں یہ بھی آپ سے کہوں گی کہ دعا بے شک آپ ایک پڑھیں, دل سے پڑھیں. دعا اصل میں مانگے, دعائیں پڑھیں. دعا مانگنے کی چیز, اس کے معنی کے ساتھ, اس کے مفہوم کے ساتھ, اس کی تاثیر کے ساتھ. ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیں جس دن آپ ساری معصورہ دعائیں پڑھ لیا, اس سے یہ ہوگا کہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی دعائیں آپ کی زبان سے ادا ہو جائیں. لیکن یہ جو ہم نے اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے نا کہ ہم نے ساری پڑھنی ہے, یہ اسلوب غلط ہے. اس کا میں نے نتیجہ دیکھا ہے نا, وہ دوڑ لگی ہوتی ہے, کوئی مانا نہیں, کچھ جائیے کوئی, یہ دعا مانگ رہے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہی تو غافل دل ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے, ساری پڑھنی ہے. مجھے بتائیں ایک روایت, ایک ثبوت لائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری پڑھتے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگتے تھے. ہماری زبان جیسے اردو ہے, آپ کی عربی تھی, آپ دعا مانگتے تھے. تو جب آپ دعا مانگتے اپنی زبان میں کسی بھی لفظ میں مانگ لیتے, تو صحابہ ان کو نوٹ کر لیتے. تو بہت ساری اس طرح آپ کے مختلف اوقات میں مانگی گئی دعائیں صحابہ نے ہم تک پہنچا. ان کا احسان ہے, اللہ ان کو عظیم برکتیں عطا کرے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ساری دعائیں پڑھنی. آپ اپنے معمول کے لیے جیسے حفاظت کی ایک دعا چن لیں, وہ جو ایک دعا آپ ریگولر پڑھتے تھے, 3-4 دعائیں ہیں ریگولر والی, وہ آپ چن لیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں مانگا کرتے, پھر جب فلق اور ناس آ گئی تو آپ نے سب چھوڑ دیا, صرف فلق اور ناس پڑھ. یہ جو کیا کا نسخہ ہے, جی میں وہی عرض کر رہی ہوں, یہ جو اذکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سارے اذکار نہیں پڑھتے تھے. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگنے کی دعا پڑھتے تھے, کبھی کوئی کبھی, یعنی کہ آپ دعا مانگتے تھے ایکچولی. تو آپ کی اسی لیے آپ دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا الفاظ میں فرق ہے, کہ پناہ مانگتے تھے بس. پھر جب فلق اور ناس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی باقی دعائیں چھوڑ دی. تو آپ ضرور پڑھیں, میں منع نہیں کر رہی, فلق اور ناس کو ریگولر کریں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو آپ کو یعنی کہ بہت اپنے لیے خود ہر بندے کا اپنا حساب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو جو اچھی لگتی ہیں, زیادہ دل کو اٹریکٹ کرتی ہیں, جیسے دیکھیں ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی, اس کو ضرور پڑھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 100 مرتبہ اس کو بھی ضرور پڑھیں. اور فلق اور ناس کو ضرور پڑھیں. اس کے بعد فجر کا وقت قرآن پڑھنے میں گزرے. سب سے بڑی نیکی فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ہے, اس سے بڑی کوئی نیکی. ہم لوگ ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور قرآن پڑھنے کو ہم لیٹ کر دیتے. تو باقی آپ اپنا, میں نے جیسا کہ کہا, کوئی ایک دن اپنا رکھ لیں ویک میں یا منتھ میں, جس میں آپ جو ہے اپنی ساری دعائیں جو ہیں وہ ایک دفعہ دیکھ کر پڑھ لیں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی سب دعائیں مکمل ہو جائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, جس نے فلق اور ناس پڑھ لیا صبح رات تک, اسے تقدیر کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. تو پھر آپ پڑھیں تو آپ اعتبار بھی تو کریں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا سر دکھ رہا ہے, آپ نے پیراڈول کھا لی, آپ مجھے کہتی ہیں میرا سر دکھ رہا ہے, میں کہتی ہوں ڈسپرین کھا لو, کھائیں گے آپ؟
क्या कहेंगे میں نے ابھی یہ گولی کھائی ہے. تو دعاؤں پہ اتنا بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ ایک پڑھ کے دوسری تیسری چوتھی 10ویں ساری پڑھی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں مختلف چیزیں بتا دی جس کو جو سوٹ کرتا ہے. جیسے دیکھیں سب سے چھوٹی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھ دی؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بھی آپ کی حفاظت کی پوری دعا ہے. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جیسے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لو. اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار پڑھ لو. اتنا بھی ٹائم نہیں ہے. چلو سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھ لو چلتے پھرتے. نہیں ٹائم. آیت الکرسی 1 بار پڑھ لو. یہ مختلف آپشنز ہیں جس کو جو آپشن سوٹ کرتا ہے. بالکل پڑھ سکتے بالکل پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں. تو اگر تو ایک بندہ ریٹائرڈ ہے اسے کوئی کام نہیں ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو جیسے چاہے وہ لے کر چلے. لیکن جس طرح ماشاءاللہ سبھی کے بچے ہیں گھروں کے کام ہیں تو اپنے آپ کو آسانی پر رکھیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دعا جب مانگے تو توجہ اور دھیان کے ساتھ ہو اور اتنا عمل کریں جس کو ریگولر کر سکیں. اور فجر کے وقت میں فجر کا وقت طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کر آفتاب طلوع ہونے سے پہلے کوشش کریں قرآن کی تلاوت. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. آپ کا رب نہیں کہتا فجر کے قرآن میں فرشتے موجود ہوتے ہیں. اور لوگ تو کہتے ہیں جی فجر کے بعد سورہ یاسین آپ ویسے کسی ٹائم پڑھ لیں. فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کریں جو آپ ریگولر تلاوت کرتے ہیں. دیکھیں سورہ یاسین قرآن کی سورت ہے پڑھنے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ رکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی جتنی بھی روایتیں ہیں سب صحیح. ایک بھی روایت اتھینٹک نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سورہ یاسین کو فجر کے بعد پڑھیں کبھی بھی پڑھ سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کی ریپلیسمنٹ کوئی صورت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کی کوئی ریپلیسمنٹ اس کو اس کے ٹائم پر ضرور پڑھنا چاہیے. بے شک تھوڑا پڑھیں اگر آپ کوئی ساتھ دعا پڑھنا چاہتے ہیں کچھ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کو تھوڑا کر کم کر 2 آیتیں پڑھ لیں 3 آیتیں پڑھ لیں. قرآن پہلے قرآن پڑھا جائے پھر سب سے بڑا عمل جو ہے نا نماز کے بعد قرآن پڑھنا. اس کے بعد ذکر ہے تو قرآن کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی بات بس جی جی پلیز پلیز. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دعائیں پڑھتے ہیں نہیں مجھے یاد ہے بات آپ کون سے یہ اگر موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ ہے آپ اس سے بہن کہہ رہی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی دعا وغیرہ پڑھتے ہیں تو قرآن کھول کر پڑھیں آپ موبائلوں سے نہ پڑھیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اس میں کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. یہ ویسے یہ ہے کہ جیسے اگر آپ قرآن کھولتے ہیں تو گھر میں بچے وغیرہ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ماں نے قرآن کھولا ہے ماں پڑھ رہی ہے. ایک توجہ پیدا ہوتی ہے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. موبائل جب آپ کھولتے ہیں تو بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہ اماں موبائل پہ کچھ دیکھ رہی ہے یا اماں موبائل پہ کچھ پڑھ رہی ہے. تو قرآن کو پکڑنا دیکھنا سب ایسے جائے. تو اگر کوئی دقت نہیں ہے تو قرآن سے پڑھنا زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر کوئی بھی دقت ہے جیسے دیکھنے کی دقت ہے گھر سے باہر ہے یا جیسے آپا جو ہے یہ کہتے ہیں مجھے اٹھانے میں دقت ہوتی ہے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کوئی ٹیب وغیرہ کے اوپر ڈیجیٹل قرآن کھول لیں کیونکہ وہ لائٹ ہو جاتا ہے اور آپ اٹھا سکتے ہیں آسانی سے. تو کہیں بھی کوئی دقت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس سے پڑھ سکتے. یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. یہ بس باتیں ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سہولت ایک یہ ہے کہ اگر آپ کچھ یاد کر رہے ہیں تو آپ بڑی سہولت سے اپنے بیگ میں موبائل ہے اس کو کیری کر رہے ہیں. قرآن کو کیری کرنا مشکل ہے نا اس کے آداب احترام سب چیزیں دقت پیدا کر دیتی ہیں. تو آپ گاڑی میں ہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ نے اپنے موبائل سے کھولا اور آپ یاد کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی دقت نہیں. تو یہ تو بہت بڑی سہولت ہے فی سب. ہاں اگر گھر میں ہے ہر طرح کا اطمینان ہے تو پھر کوشش کریں قرآن کو کھولیں. یعنی یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے موبائل سے ہی پڑھیں. وہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ موبائل سے نہیں پڑھ سکتے بالکل پڑھیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آج بہت ساری باتیں ہوئی چلیں ایک دو اور باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں.
जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। पिछले दिनों में देखे 2 हफ्तों में कितना कुछ हो गया है ना। तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जो है वो वफात पा गए, फौत हो गए। बहुत उस पर कंट्रोवर्सी हुई। मुझे तो इस बात का बहुत अफसोस है कि हम लोगों का कौमी मिजाज बन गया है, हादसात में से भी हम लोग बातें निकालते हैं, है ना। हर कोई मीम्स बना रहा है और रील्स डाल रहा है और उसके ऊपर तबसरे कर रहा है। और बहस क्या चल रही है? अच्छा, पहले तो ये था कि उनको कत्ल कर दिया गया, फिर जब वजाहत उनकी कर दी गई कि नहीं उन्होंने सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, तो अब बहस क्या चल रही है, बख्शा गया कि नहीं। भाई हिसाब के रजिस्टर आपके पास है। एक बाप के कंधे पर बेटे के जनाजे से भारी दुनिया में कुछ नहीं। एक बूढ़े बाप का जवान बेटा मर गया, आपका काम है ताज़ियत करना, बस। अच्छा, अब उस पर पहले तो ये बात बहुत बुरी थी, फिर अब तारिक जमील साहब ने भी ख्वाब सुना दिया कि जी ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनके बेटे को अल्लाह ने बख्श दिया और अपना दीदार भी कराया। पहले लोगों ने कम मचाया हुआ था फसाद, जो तारिक साहब का ये बयान आ गया। अगर आपने ख्वाब देखा भी है, मैं उन पर शक नहीं करती, अपनी जात तक रखो। पहले ही ख्वाब वाली मुसीबत पाई हुई है। वो लोगों को कवर करने की कोशिश किया ना कि लोग तो बातें कर रहे थे, दूसरे का लेकिन ख्वाब देख ली। देखिए पता है क्या है, जितने बड़े स्टेटस पर वो है, मैं तो ये कहती हूँ उन्होंने देखा होगा, मैं नहीं शक करती। बयान करने की जरूरत क्या? लोगों को मुंह बंद किए कि जो लोगों को मुंह बंद हो जाएंगे वो और ज्यादा नहीं, ये कितनी, अब देखें, नहीं असल में मसला ये ना, फितनों पर फितना है ना, फितनों पर फितना है, फितनों पर फितना है। हम तो पहले ही ख्वाबों में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि आम बंदा सुसाइड कर ले, तो ऐसे ही आलम का बच्चा ने ये किया है, तो कहाँ के कहाँ है? देखिए सबसे पहली बात ये है, क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किन्नान काफिर नहीं था? हाँ ना। तो ये तो अपने अपने अमल, एक बात है। दूसरी बात ये है कि वो जो बेटा था उनका, वो बचपन से ही डिप्रेशन का पेशेंट था, इनके उसको क्लिनिकल डिप्रेशन। एक तो होता है ना कोई रीजन का डिप्रेशन, हम समझते हैं डिप्रेशन सिर्फ रीजन से होता है। नहीं, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बाय बर्थ भी होती है, आजकल होती है, आजकल बढ़ गई। अब मैं खुद अपनी एक ऐसी असीदा को जानती हूँ जो बहुत दीनदार है माशाल्लाह, मगर उनको क्लिनिकल डिप्रेशन है, आउट ऑफ नो वे। बस उनको डिप्रेशन होता है, उनको दवाई खानी पड़ती है, दवाई के बगैर चल ही नहीं सकती, हालांकि वो खुद डॉक्टर भी और बहुत दीनदार और बहुत अच्छी औरत। तो उस लड़के को भी बेचारे को क्लिनिकल डिप्रेशन था, और उसमें जब उसको दौरे पड़ते थे ना, तो वो सुसाइडेड अटेम्प्ट्स करता था, कभी कामयाब नहीं हुआ, अब हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, जिसने दौरे की हालत में खुद को मारा, तो पागल से, वो उस वक्त पागल था ना, तो हालत जुनून में था ना, तो मजनून से कलम उठा लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने खुदकुशी की, क्या वो कभी नहीं बख्शा जाएगा? हाँ, गुनाह किया है, गुनाह कबीरा किया, मोमिन है, उसकी सजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि वो उसी तरीके से अपने आप को मारता रहेगा। अब इसमें 2 राय हैं। एक तो ये है कि ये अजाब कब्र होगा कयामत के दिन, फिर नए हिसाब किताब के बाद जो उसका मामला होता है जन्नती के जहन्नम। दूसरा ये है कि अगर ज्यादा ही यानी किसी का मामला वर्स है, तो वो फिर जहन्नुम में भी अपनी सजा काटेगा, लेकिन फिर फाइनली माफ कर दिया जाए। हर मोमिन का ऐसे ही है ना, अगर मोमिन ने गुनाह कबीरा किया है, शराबी है, जानी है, माँ बाप का नाफरमान है, एक दिन का जहन्नुम से निकलेगा कि नहीं? तो खुदकुशी करने वाला भी उसी में, वो भी निकले। खुदकुशी करने वाले के लिए दुआ की जा सकती है कि नहीं? मुसलमान है, की जा सकती है कि नहीं, बताएं। सब कंफ्यूज बैठे हुए हैं। मैंने कहा हम लोग उस पर तबसरा करने हैं, पर समझ जी जी जी, हम सारे जन्नती है ना, लिहाजा हम जहन्नमियों को डिस्कस करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ, पहली बात तो ये है कि हर बंदा जो इस्लाम पर मरा, हम उसके लिए दुआ करेंगे, ठीक है। कोई चीज दुआ से नहीं रोक रही, ठीक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, कबीला दौस से थे, और वो बीमार पड़ गए, बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने अपनी नस काटी, खून बहने से मर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूसरे सहाबी ने ख्वाब में देखा। आप सहाबी का ख्वाब और अहद नबी में, और जो आपके सामने बयान किया, अगर आपने ये इन ख्वाबों की तरह नहीं जैसे तारिक जमील साहब ने सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल उन्होंने ख्वाब देखा, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कल ख्वाब में उन साहब को देखा। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला था? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, लेकिन मेरा ये हाथ दुरुस्त नहीं।
جس کو کاٹ لیا تھا نا. اب وہ صحابی تھے, ان کے نیک اعمال بڑھ گئے نا بھائی, یہ گناہ ثواب کا معاملہ ہے نا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, ان کے نیک اعمال اتنے تھے ماشاءاللہ بحیثیت صحابی کہ ان کا خودکشی کا گناہ بھی کم پڑ گیا ماشاءاللہ. لیکن اللہ نے ان کو یہ سزا پھر دی کہ ان کا ہاتھ درست نہیں کیا, وہ ہاتھ زخمی تھا. تو کہتے انہوں نے مجھے ہاتھ دکھایا اور کہا کہ میرا ہاتھ درست نہیں کیا, باقی مجھے بخش دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ ان کا ہاتھ بھی درست کر. تو یہ ایک گناہ ہے, جس کے نیک اعمال غالب آ گئے وہ بخشا جائے گا, اور جس کے نیک اعمال غالب نہ آئے وہ سزا کاٹے. اور اگر کسی نے انتہائی ناشکری میں یہ حرکت کی, یعنی کہ جیسے جی میٹرک میں فیل ہو گئے تو خودکشی کر لی, اس طرح کی حرکت, تو پھر کیا ہے, پھر وہی سزا ہے جو عذاب قبر کی ہے. اور دعا سے ٹل سکتی ہے کہ نہیں, ٹل سکتی, ٹل سکتی. ٹھیک ہے. اب ایک اور بڑا اعتراض کیا آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. نہیں پڑھاتے تھے, بتائیں نہیں پڑھاتے تھے. قرض دار کی بھی تو نہیں پڑھاتے تھے بھائی, جس پر قرض ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی میت لائی جاتی, آپ یہ نہیں پوچھتے تھے خودکشی کی ہے کہ خود مرا, وہ تو کوئی خودکشی کرے تو کرے, آپ یہ پوچھتے تھے اس پر قرض تو نہیں ہے. صحابہ کہتے جی ہے, تو آپ پوچھتے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے جائیداد چھوڑی, صحابہ کہتے جی چھوڑی ہے, تو آپ نماز پڑھا دیتے. اگر صحابہ کہتے کہ کچھ نہیں چھوڑا, تو آپ کہتے کوئی قرض کی ذمہ داری لے گا, تم میں سے کوئی قرض چکائے گا اس کا. اگر کوئی ذمہ داری لیتا تو آپ نماز پڑھاتے. لہٰذا ایک صحابی کے بعد ایسا وقت ایسا ہوا, کسی نے ذمہ داری نہیں لی, پیسے نہیں تھے کسی کے پاس, تو کسی نے بھی ذمہ داری نہیں لی, سب چپ کر گئے. تو آپ نے کہا تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھو, میں نہیں. تو پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کے پاس, کہنے لگے میں ذمہ لیتا. پیسے ان کے پاس بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہ اللہ دے دے گا, انہوں نے کہا میں ذمہ لیتا, آپ نماز پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. پھر بعد میں کہیں سے آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم آئی, تو آپ نے ان کو بلایا حذیفہ کو, اور ان کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے شیئر ہے اس قرض سے. تو نماز تو آپ مقروض کی بھی نہیں پڑھاتے تھے, حالانکہ قرض لینا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں پڑھنی, اور نہ ہی آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمیشہ جہنمی ہے. آپ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے, آپ کی بات اور. ٹھیک ہے, لہذا بات یہ ہے کہ آج کوئی نبی نہیں بیٹھا ہوا نا, ہم میں سب عام ہے, سب امتی ہیں, تو سب نماز پڑھے اور دعا مانگے اس بچے کے لیے, بس اتنی سی بات. اور جس طرح کے وہ بیان کر رہے ہیں, اور میں پہلے بھی جانتی ہوں, اس لیے ان کے پرسنلی نہیں جانتی, اسی طرح ان کے حالات جیسے آن لائن چیزیں آتی رہتی ہیں کہ جو عاصم جمیل تھے ان کو دورے پڑتے, اور دورے کی حالت میں سوسائڈل اٹیمپٹس کرتے تھے. تو اگر تو دورے کی حالت تھی تو وہ تو ویسی جنون کی حالت تھی, اور مجنون سے قلم اٹھا لیا گیا. لیکن مجھے سب سے زیادہ صدمہ جس بات سے ہوا وہ طارق جمیل صاحب کے خواب سے ہوا. دیکھا بھی تھا تو بیان نہ کیا. جذبات میں جو یہ خواب ہے نا, انہوں نے پہلی بڑا مسئلہ ڈالا. اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. فتنے ہیں, بہت فتنے ہیں, اور ہم فتنوں میں بیٹھے ہوئے. اللہ آسانی عطا فرمائے. اب دیکھیے اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں. ان حالات میں ہم سب کے لیے مسائل ہیں. آج بھی آپ دیکھیں, یہود ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, اور غیر مسلموں کے ساتھ کوئی ہم رستہ نکال رہے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے, ہے نا. تو وہی حالات اس وقت بھی تھے. صحابہ کا ایک ایسا گروہ تھا جو چاہتا تھا کہ ہمارے یہود کے ساتھ تعلقات ایسے بن جائیں کہ بھائی بھائی بن کر چلے. تو آپ کا رب کہہ رہا ہے افَتَطْمَعُونَ, کیا تم طمع رکھتے ہو. طامیم عین, طمع ہوتا ہے کسی چیز کی ہرس کرنا. لالچ اصل میں ہم نیگیٹو یوز کرتے ہیں اردو میں. تو بات یہ طمع کچھ بھی ہو سکتی, طمع اچھائی کی بھی ہو سکتی ہے. میں زیادہ نیکی کروں, یہ بھی تو طمع ہے. تو طمع کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کی ہرس کرنا. افَتَطْمَعُونَ, کیا تم طمع رکھتے ہو. حرف استفہام ہے, فا ویسے حرف ہے, تو کیا پھر کے معنی میں ہے. اصل لفظ تطمعون, تم امید رکھتے ہو, امید کے معنی میں آئے بھائی. اصل اس کی روٹ طامیم عین ہے, اور یہ مضارع ہے, مذکر حاضر جمع ہے.
क्या तुम सब ये उम्मीद रखते हो, मुसलमानों से कहा जा रहा है, अन युमिनू के वो ईमान ले आएंगे। युमिनूना था, अन ने इसका नून गिरा दिया, अन जो है वो नासबा मुजारे है, अन ने इसका नून गिरा दिया, अन युमिनू के वो ईमान लाएंगे, वुड वाली शक्ल होगी ना, लकुम तुम्हारे लिए। क्या तुम ये तमा रखते हो कि वो तुम पर ईमान ले आएंगे, यहूद मुसलमान हो जाएंगे, ये समझते हो? वक़द बेशक काना है फरीकुन एक गरो मिनहुम उनमें से, यस्माऊना वो सुनते हैं, कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम, वाह हर्फ है, कद भी हर्फ है, काना आप जानते हैं फेले नाकिस है के लिए इस्तेमाल होता है, काना काना कानू कुंता कुंती आप पढ़ते हैं कुंतु। फरीकुन इस्म है, वाहिद है और नकीरा है। इस्म की अलामत क्या है? तनवीन। फरीकुन गरो, ये इसमें जिन्स हो जाता है, ठीक है। मिन हुम इनमें से, मिन हर्फ है, हुम जमीर, यस्माऊना वो सुनते हैं, ऊपर तत्माऊना पड़ा, यहाँ यस्माऊना आ गया, दोनों गुजारे हैं। ता अलामत है हाजिर की और या अलामत है गायब की, लिहाजा यस्माऊना वो सुनते हैं, मुजक्कर हाजिर है, जमा है, और सॉरी मुजक्कर गायब है, हाजिर गलती से कह गई, मुजक्कर गायब है, जमा है, वो सुनते हैं। लफ्जी मतलब है वो मर्द सुनते हैं, मगर जब पूरी कौम की बात हो रही हो तो मर्द औरतें सबके लिए फिर मुजक्कर सीगा ही इस्तेमाल हो। यस्मऊना वो सब सुनते हैं, कलाम अल्लाही अल्लाह का कलाम, कलाम अल्लाही जो है ये जनाब क्या है? अल्लाह का कलाम, ये है मुरक्कब इजाफी, निस्बत को जाहिर करने वाला मुरक्कब। कलाम और अल्लाह दोनों ही इस्म है, ये मिल रहे हैं, कलाम अल्लाह ही अल्लाह का कलाम, तो कलाम की निस्बत अल्लाह के साथ बयान की जा रही है ना, तो ये मुरक्कब इजाफी, निस्बत को जाहिर करने, कलाम अल्लाह ही अल्लाह का कलाम। जैसे असदुल्लाह अल्लाह का शेर, मुरक्कब इजाफी है, उसी तरह है कलामुल्लाह अल्लाह का कलाम। तो कुरान दर हकीकत क्या है? अल्लाह का कलाम। किताबुल्लाह तो हम इसको वैसे कहते हैं कि ये लिखी हुई है, दर हकीकत कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम। तुम्मा फिर युहर्रिफूनहु वो उसको बदल देते हैं, हाराफा इसी से हर्फ बनता है, इसी से तहरीफ बनता है, नहीं यारिफूना नहीं है, युहर्रिफूना, हाराफा यारिफूना पहचानो, आइन राफा, हाराफा इससे लफ्ज बनते तहरीफ, फेरना घुमाना बदलना, तो तहरीफ है बदल देना, युहर्रिफूना वो बदल देते हैं, हु उसको, उसकी निस्बत जो है, इशारा जो है, ये हु जो है जमीर है ना, इसका मतलब है वो उसका, तो ये जमीर कलामुल्लाह की तरफ। यस्माउना कलाम अल्लाह ही, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, सुम्मा युहर्रिफूनहु फिर उसे बदल देते हैं, किसे? कलामुल्लाह। मिन बादी इसके बाद, माँ जबकि अकलहू से समझ लेते हैं, आइन काफ लाम अकल कहते हैं गिरा बांधने, तो किसी चीज को सुनना, याद रखना, समझना, तो अकलहू उसको समझ लेते हैं, हु की जमीर फिर कलामुल्लाह की तरफ, वहुम और वो, यालमूना जानते हैं, हम जमीर है, यालमूना फिर मुजारे है, वो जानते हैं, इल्म रखना, दलील के साथ किसी बात को जानना, इल्म, ठीक है। अल्लाह फरमा रहे हैं तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम पर ईमान ले आएंगे, हालांकि इनका हाल ये है कि इनका एक गिरोह अल्लाह के कलाम को सुनता है और समझ लेने के बाद उसे बदल डालता है, और वो ये सब कुछ जानते हैं, यानी कि अपनी किताब को बदला उन्होंने, तौरात की बात हो रही है, तौरात को वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसके मानों को बदल देते हैं, लोगों के सामने उनके अल्फाज भी बदल देते हैं, तौरात को तो अल्फाज भी बदल दिए गए,
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن اپنی کتاب توریت کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں، آیات کو بدل دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایسا وہ غلطی سے نہیں کرتے، جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں، تو وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ جب وہ اپنی کتاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، وہ تمہارے نبی پر ایمان کیسے لائیں گے؟ قرآن کو کیسے مانیں؟ آج بدقسمتی سے یہ حال ہمارا بھی، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو بدلتے ہیں۔ اب الفاظ تو بدل نہیں سکتے نا، وہ تو اللہ نے کہہ دیا نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا، محافظت بھی ہم کریں گے۔ تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ قرآن کا زیر زبر بدل دے، لیکن پھر معنوں میں آگے پیچھے باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو آج ہی کہا کہ قطمیر، تو وہ کہنے لگی کہ جی سورہ کاف میں لفظ آیا ہے قطمیر، اور وہ لکھا ہوا تھا ان کے پاس وہ اس میں وظیفے کی کتاب میں، تو اب وہ مجموعہ وظائف میں جھوٹ بولا گیا نا۔ اسی طرح اور کتنی ہی چیزیں ہیں۔ میں جو آپ کو ویڈیو سینڈ کی وہ سیم نارے کو بھی بتا قرآن نے کہہ دیا ہاں جی، جھوٹ بولتے ہیں نا۔ اب جیسے دیکھیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر قرآن اتارا، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، ٹھیک ہے؟ اب اس پر جی یہ خوشی منانا، اللہ نے قرآن اتارنے پر کہا نا خوشی مناؤ، تو اسی سے ہم بھائی عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا، تفرحون، تم خوش ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اول مخاطب تو صحابہ، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی دھمالے ڈالی تھی، کون سا فنکشن ارینج کیا تھا، کون سا دن منعقد کیا تھا؟ انہوں نے تو کبھی نہیں کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ خوشی کو مطلب یہ نہیں کہ تمہارے گانے کی بات اسی کو خوشی کا نام دیا جائے۔ خوشی کا مطلب تو یہ ہے، اصل میں تفریحون کا مطلب ہے کہ بس تم خوش ہو جاؤ، بشارت ہے تمہارے لیے، تمہیں ایمان مل گیا، خوش ہو جاؤ۔ اگر کیا صحابہ نے کوئی ایک دن مقرر کیا خوشی منانے کا، اس کا یہ مطلب نکالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا؟ اب تو پتہ نہیں کیا انہوں نے مسئلے بنائے ہوئے۔ میں نے آپ سے کہا کہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو چھوڑے، یہ جو ہے طاہر القادری صاحب، وہ گھما گھما کر باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو اب یعنی کہ وہ صوفیوں میں شامل ہو گئے ہیں نا، تو اب تو جناب وہ ناچنا بھی حلال ہے، اور دھمال بھی حلال ہے، اور سما سننا بھی حلال ہے، اور اللہ کے سوا سے مانگنا بھی حلال ہے۔ ہم کون سا نے خدا سمجھ کر مانگ رہے ہیں، ہم تو محبت سے مانگ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندو خدا سمجھ کر مانگ رہے ہیں؟ جائے پوچھ لیں، کسی ہندو سے پوچھ لیں کہ رام خدا ہے، کرشن خدا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے نہیں، خدا تو وشنو ہے جس نے کائنات بنائی۔ کلیئر ہے جی، کلیئر ہے، خدا تو وشنو ہے جس نے پوری کائنات بنائی، رام کرشن خدا نہیں ہے۔ پھر مانگتے کیوں ان سے؟ یہ بڑے محبوب ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، ہم ان سے اس لیے مانگتے ہیں یہ ہمیں وہاں سے دلوا دیں۔ آج کو انڈیا کا میچ تھا تو وراٹ کوہلی میں سینچری کی اوپر اللہ کی طرف سے، تو دیکھیں پھر ان کا عقیدہ تو ہے کہ اللہ ہے کچھ، سب کا ہے جی، سب کا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ ہندو مت میں عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے وشنو۔ وشنو نے اپنے دائیں بازو سے برہما کو پیدا کیا، اور بائیں بازو سے شیو کو پیدا کیا۔ برہما تخلیق کا یہ ذمہ دار ہے، اور شیو جو ہے وہ تباہی کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے باقی پھر آگے پھر ان کی ساری دیو مالا چلتی ہے۔ تو وہ بالکل کلیئرلی مانتے ہیں کہ بنانے والا صرف ایک ہے، وشنو۔ باقی سارے جو ہیں آپ دیکھیں ان کے اٹھائیں ان کے قصے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، پیدا ہوئے، زندگی گزاری، شادیاں کی، پھر مر گئے، وغیرہ وغیرہ، سب کا ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد امر ہے، کوئی کیلاش پر بیٹھا ہوا ہے، ہاں وہ مانتے نا، کوئی کیلاش پروت پر بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی جو ہے وہ ہمالیہ کی فلانی چوٹی پہ رہتا ہے، تو کوئی فلانی چوٹی پہ رہتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات کو چھوڑے، میری بات کی کیا ویلیو، بات تو اللہ اور رسول کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو کیا ہوتا ہے چرچ، اس کی ڈسکرپشن دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی بھی ہجرت کی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے وہ دیکھا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، چرچ دیکھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا 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 چرچ تھا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو بتایا کہ ایسے ایسے تصویریں بنی ہوئی تھی اور جو بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ جب ان کے نیک لوگ مر جاتے تھے نا، تو یہ لوگ ان کی تصویریں اور بت بنا لیتے، اور پھر یہ ان کی تعظیم کرتے تھے، رفتہ رفتہ وہ تعظیم ان کے ہاں عبادت میں بدل گئی۔
اور اسی طرح دنیا میں شرک شروع ہوا اور اسی شرک کو عیسائیوں نے بھی اپنا لیا. تو بات یہ ہے کہ آغاز میں شرک ایسے ہی ہوا کہ بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ نیک لوگوں کے مرنے سے لوگ اداس تھے تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں کہ تم اپنے فوت شدگان کو دیکھ سکو. تو اس نے انہیں بت اور تصویریں بنانی سکھائی. تو پہلے سب محبت کے لیے تھی, پھر لوگوں نے ان کی تعظیم کرنی شروع کی اور پھر تعظیم عبادت میں بدلی اوور دا جنریشن. ہر قوم میں یہی ہوا ہے. تو محبت کے بنا پر ہی پکارا جاتا ہے. تو یہ فتوے ایسے لوگ دے رہے ہیں, اب دیکھیں نا ان کے کتنے فالوورز ہیں. تو قرآن کو بدل کر جھوٹ بولنا آج کل تو فیشن ہے. ہر کوئی قرآن کی منمانی تشریح کر رہا. اوہو, پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے دیکھا اور مجھے بہت شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم اس طرح پورے آؤ گے دوسری امتوں کے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے پر پورا آتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی میں. آپ نے کہا ہاں اور کس میں. تو ایک صاحب بیان کر رہے تھے, نام نہیں مجھے بتا, تو وہ بیان کر رہے تھے جی بڑا مجمع تھا کہ غوث اعظم کی والدہ نے غوث اعظم سے پوچھا, ان کے غوث اعظم میرے لیے تو عبد القادر جیلانی ہی ہے, میرا غوث اعظم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا جی غوث اعظم کی والدہ نے کہ میں تیری ماں ہوں, میں نے تجھے پیدا کیا, آج میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, جب تو چھوٹا تھا میری گود میں لیٹا دودھ پیتا تھا تو بیچ میں غائب ہو جاتا تھا, تو کہاں جاتا تھا؟ تو غوث اعظم کہنے لگے اماں میں سورج میں چلا جاتا. تو ماں کہنے لگی اچھا اب بھی جا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اماں وہ تو بچپن تھا تیرے عبد القادر کا, اب تو میں جوان ہو گیا, اب جیسے ہزاروں سورج میرے سینے میں سما سکتے. تو مجھے بڑی شدت سے کہانی یاد آئی ہندوؤں کی. وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہنومان ہے نا, جو بندر والے, ہاں جی, ہنومان جب بچے تھے نا تو وہ بہت ان کی خوراک تھی. تو ایک دن ان کو بھوک لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ابلا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھا, تو ان کو لگا ابلا ہوا انڈا ہے, تو اڑ کر کے انہوں نے سورج کھا لیا. کہانی ہے, سورج کھا لیا تو پوری دنیا میں اندھیرا ہو گیا. تو پھر جی بڑی پریشانی پیش آئی. تو پھر وشنو بھگوان سے کانٹیکٹ کیا گیا جو کائنات کے بنانے والے. پھر انہوں نے پتا نہیں, اب میں تھوڑا بھول گئی ہوں کہ انہوں نے کیسے سورج باہر نکلوایا, بڑی مشکل سے منت کرنا کر کے. تو کیا فرق ہے غوث اعظم کے قصوں میں اور ہنومان کے قصوں میں, کیا فرق ہے بتائیں؟ کوئی فرق نہیں ہے, جوتے پر جوتا پورا آ رہا. اتنا مجھے خوف محسوس ہوا. اور یہ قصے سناتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں. ویسے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جی نہ, ان کو ہوگا وہ تو نہیں کہہ کے کہہ رہے ہمارے ساتھ ایسا. آپا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ کر گئے ہیں, مسئلہ تو یہ نا جس وقت کتنے لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگاؤ. یہ تو ان کی اپنی اتنا کچھ پتا نہیں آپا, پتا نہیں. آپ دیکھیے قصیدہ غوثیہ جو ہے وہ غوث اعظم سے ہی نسبت دی جاتی ہے نا کہ انہوں نے لکھا ہے. اب اس میں تو یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں ساری دنیا کو اپنے ہاتھ پر یوں دیکھتا ہوں جس طرح رائی کے دانوں کو دیکھ رہا ہوں, اور میرا مرید مشرق میں ہوگا, میں مغرب سے آ کے مدد کروں گا, اور میں تو جو ہوں ساری دنیا کے ولیوں کے گردن پر میرا پیر ہے. یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہے. اگر یہ باتیں عبد القادر جیلانی صاحب نے لکھی ہیں تو وہ بھی اسی میں شریک ہے. اگر انہوں نے منسوخ کی ہے تو پھر یہ ہے, یہ تو قیامت کے دن ابراز کھلیں گے. آج کچھ کہنا مشکل. ان کی جتنی کتابیں ہیں عبد القادر جیلانی کی, کئی جو کتابیں ہیں ان سے منسوخ کی جاتی ہیں. یہ کشف المحجوب جو داتا صاحب سے منسوخ کی جاتی ہے. شرک کا اتنا بڑا بیان ہے جس کی حد نہیں. اگر یہ کتاب انہوں نے ہی لکھی ہے تو مجرم وہ ہے, اور اگر یہ کتاب انہوں نے منسوخ کی ہے تو مجرم یہ ہے. اب دیکھیں یہ باتیں تو قیامت کے دن کھلیں گی. لہٰذا میں حسن ظن رکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں یہ ان کی کتابیں ہیں ہی نہیں, ان سے منسوخ کر دی گئی. تو بس چھاپنا بند کریں, اکٹھی کریں, جلا دیں ساری. کیوں 600 سال سے 800 سال سے چھاپے جا رہے ہیں؟ ہاں سچا رکھتے. پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, یہ وہ خطہ ہے جہاں جب آپ قرآن و سنت کی بات پیش کرتے ہیں نا تو لوگ قرآن و سنت کی بات کو اپنے فرقے پر پلٹتے ہیں اور فرقے کے ساتھ میچ کر کے کہتے ہیں صحیح ہے یا غلط. بدقسمتی ہے ہم, کیونکہ ہمارا براٹ اپ فرقوں میں ہوں. تو یہ تو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. باقی جتنا عبد القادر جیلانی کا میں نے صحیح تاریخ میں تذکرہ پڑھا ہے
میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ وہ بڑے عالم تھے اور ایسی بیکار باتیں انہوں نے نہیں کی. باقی علم اللہ کے پاس, وفات پا چکے ہیں, مر چکے ہیں, جو کیا ہے وہاں اس کا بدلہ پا رہے ہوں. وَإِذَا جب لقو ملتے ہیں, الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے, قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان والے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, قالو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بتاتے ہو وہ باتیں, حرف استفہام ہے الگ کر دے, ہم ضمیر ہے الگ کر دے, تو دیکھیں بچا کیا, تحدثون مضارع ہے, مذکر ہے, جمع ہے, حاضر ہے. تحدثون تم بیان کرتے ہو. ہاں دال سائز کی روٹ ہے, کوئی بات کہنا, کوئی بات بیان کرنا. حدیث کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی کہنا. ہم نے اپنی ٹرم میں, اسلام کی ٹرم میں حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے لیے خاص کر دیا, ورنہ حدیث کا لفظی مطلب ہے بات. کیا تم ان سے بات کرتے ہو, انہیں بتاتے ہو, بیما جو فتح کھولا اللہ نے علیکم تم پر, تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں. یعنی کہ یہود جب مومنوں سے ملتے, جب مومن صحابہ ان سے ملتے بات کرتے تو کہتے ہاں ہم تمہاری بات سمجھ رہے ہیں, ہم تو غور کر رہے ہیں, ہم تو ایمان لائیں گے وغیرہ, تسلی دیتے. مگر جب آپس میں اکٹھے ہوتے تو اعتراض کرتے دوسرے عالموں پر, یعنی کہ کوئی ایسا عالم بیچ میں جو سچ کو بیان کر دے تو اس کو کہتے ہیں تم وہ باتیں بیان کر رہے ہو جو توریت میں اللہ نے ہم پر کھولی ہیں. یحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے, بھی ان کے ذریعے, عند ربکم تمہارے رب کے پاس. تم ان پر وہ باتیں کھول رہے ہو جو توریت میں اللہ نے تم پر کھولی ہے, تاکہ وہ قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے تم سے جھگڑا کرے. اب یہاں پر ان کا کیا خراب کانسیپٹ تھا. پہلی بات تو وہ توریت کے احکامات چھپاتے تھے. توریت تھی اصل میں عبرانی زبان میں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ان کے پاس عبرانی کا کوئی نسخہ موجود نہیں, تو لہٰذا ان کے پاس جو بچی کچی توریت تھی وہ لاطینی زبان میں تھی. ظاہر ہے جو سیکھے گا وہی پڑھے گا. تو عام عوام بھی جو تھے ان کو توریت کے معنی نہیں آتے, تو مسلمانوں کو بھی نہیں آتے تھے. تو یہ پھر جو ہے نا مختلف طرح کی بیچ میں غلط باتیں ایڈ کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کانسیپٹ اللہ کے بارے میں کیا تھا کہ توریت میں کیا ہے اللہ کو ہی نہیں پتا. یہ اس کا یہی معنی ہے نا کہ توریت میں کیا ہے اللہ کو نہیں پتا, تو اگر ہم چھپا لیں گے تو ہم قیامت کے دن بچ جائیں گے. اگر ہم نے مسلمانوں کو بتا دیا اور مسلمانوں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ جی توریت میں ہی آیا تھا, انہوں نے اس کو نہیں مانا, تب اللہ ہم سے پکڑ کریں گے. لہٰذا ان سے کہتے ہیں تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو توریت میں ہمیں بتائی گئی ہیں, تاکہ یہ اللہ کے سامنے ہم سے جھگڑا کر سکے قیامت کے دن. اللہ کے بارے میں ان کا کانسیپٹ اتنا بگڑا ہوا تھا, اور یہ مانتے تھے کہ جس بات کو ہم چھپا لیں, ہم منہ سے نہ کہیں, وہ اللہ کے علم میں نہیں آئے. یہ کہتے تھے زنا کرتے ہوئے کپڑا اوڑھ لو نا, یعنی اوپر چادر ڈال لو, تو وہ پتہ نہیں چلے گا اسے اللہ کو. یہ ایسے کانسیپٹ تھے, یہ اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے. آج ہم بھی کرتے, تبھی تو ہم بے خوف ہوئے ہوئے ہیں. کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ سے ڈرتے ہو تو ہم ایک بات بھی کہتے ہوئے 1000 بار سوچیں, 1000 بار سوچیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ آدم علیہ السلام بھی بریلوی تھے. میں نے بھی ان کی پوری بات نہیں سنی, میں نے کہا تسی رہ نہیں دیو وڈی کا, وہ پھر میں نے ان کی پوری بات سنی, میں اپنا کام کر رہی تھی. لیکن آپ دیکھیے جب اتنا بڑا بڑا جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں خوف نہیں آتا. یہ جب لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے فرقوں کی طرف, تب اللہ اور رسول سے خوف نہیں آتا. مجھے سمجھ نہیں آتی کس بات سے بے خوف. چھوٹے موٹے گناہ تو چلو سبھی کرتے ہیں, کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے, لیکن کم از کم دین کو بیچ کر اس کی شکلیں نہ بدلیں. دیکھیں اس وقت آپ نے فلسطین کا یہ معاملہ سامنے آیا, کون سی بات سب سے زیادہ محسوس کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم امت جو ہے امت مسلمہ, ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں, اتنے منتشر اور بٹے ہوئے ہیں, ہم کسی مسئلے کے حل کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے. ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق دور تک نہیں رہتے. بڑا سب کہتے نا ایران نے کھل کر جواب دیا, ٹکا کر کیا کیا ایران نے, کیا کیا؟ حملہ کیا, ساتھ دیا,
اچھا ترکی بڑا سب کہہ رہی تھی ترکی تو مرد مجاہد ہے، وہ 2 ڈرامے کے آگے ترکی ہوں گے، ہے نا، وہ خلافت عثمانیہ والے، سب کو لگ رہا تھا کہ بس ترکی والے تو پتہ نہیں اب نکل آئیں گے دنیا میں جھنڈے لے کر، ہوا کچھ؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اچھا وہ ترکی والے بائیکاٹ کر رہے ہیں جی ساری مصنوعات کا، کون کہتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. ترکی اور اسرائیل تو جو ہے تجارتی ساتھی ہیں، وہ کہاں سے بائیکاٹ کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، لیگلی نہیں کر سکتے. سب بیکار باتیں. کیوں ہے ہمارا یہ حال؟ فرقہ واریت کی. تو سب سے پہلے امت کو فرقہ واریت سے نکالنا، سب کی نماز سب کے پیچھے ہو، چھوڑ دیں یہ ساری بیکار بات. حرم میں ایک گروپ تھا پاکستانیوں کا، اور وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے. نماز ہو رہی تھی ظہر کی نماز، اور وہ نہیں پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں. اب آپ کو پتہ ہے ساری صف بھی توڑ دی نا انہوں نے ظالموں نے. خیر اس وقت تو نماز تھی، کھڑی ہو گئی، میں بھی پڑھی. میں نے نماز کے بعد میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ بے دین ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیسے؟ میں نے کہا آپ کہہ سکتے ہیں، اگر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو حج پر کیوں آئے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو صرف زیارتوں کے لیے آئے. تو حج کی نیت نہیں ہے تو حج ہوا؟ تو ان سے میری ڈسکشن ہوئی بڑی اچھی آرام سے. تو انہوں نے مجھے فتویٰ نکال کر دکھایا، وہ ساتھ لے کر آئے ہوئے، اور اس پر 100 سے زیادہ بریلوی علماء کے سگنیچرز تھے کہ وہاں نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے حرم کے عالموں کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ اپنی نمازیں قضا دے. 1,00,000 نماز کا ثواب ہے حرم میں. اور اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے، جماعت کی نماز پڑھیں گے، تو وہ 27 لاکھ ہو جائے گا ایکچولی، کیونکہ جماعت کی نماز 27 گنا ہے، حرم کی نماز 1,00,000 ہے. اب آپ ظلم دیکھیں. اس تصور کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ امت کہیں کچھ نہیں کرتا. فرقے ختم ہوئے، سب فرقے ختم ہو، سب کی نماز سب کے پیچھے ہو. شیعہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے. جب تک کسی بندے کا مشرک ہونا یا کافر ہونا ثابت نہ ہو، اس کے پیچھے نماز ہوگی. اگر کوئی سر عام شرکیہ کام کر رہا ہے پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یا علی اعلان کوئی کفر کر رہا ہے پھر اس کے پیچھے نماز نہیں. خالی کسی کے ماتم منانے سے وہ دین سے باہر نہیں، وہ گناہ گار ہے، دین سے باہر نہیں ہوتا. عید میلاد النبی منانے سے بھی کافر نہیں ہوتا، بدعتی ہوتا. نماز اس کے پیچھے بھی ہو جائے. تو 2 پیمانے ہیں، کفر اور شرک. جب تک اعلانیہ کفر یا شرک نہ ہو تب تک آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے. ہمارے اپنے محلے میں ایک صاحب جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں، تو فتویٰ جاری ہو گیا جی یہ غوثیہ نورانیہ سے کہ جی وہ شیعہ ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گی. محلے داروں نے پڑھی جا کر، میرے میاں بھی گئے، کچھ نہیں بھی گئے. تو انہوں نے اگلا فتویٰ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ جی لوگ تو چلے گئے، تو کہنے لگے جس نے پڑھا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے دنیا کو کہا کہ تم تو پڑھا ہو رہا، دوبارہ نکاح میں تو اچھے والا کوئی وہ تجدید اسلام کرے، کلمہ دوبارہ پڑھے، ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. سبحان اللہ. باتیں سنیں. جب اتنی نفرتیں پیدا کریں گے دین کیسے چلے گا؟ تو سب سے پہلے فرقوں سے باہر نکل گیا، صرف مسلمان بن جائے. کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی وہابی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، ہم صرف مسلمان. اگر کفر یا شرک کی کوئی بات دیکھیں تب بات. ہاں ان بدعتوں کو، ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن ان باتوں کی وجہ سے امت کو نہیں بانٹا. اوہو افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی وہ ایک دوسرے کو ڈانٹتے ڈپٹتے کہ تم وہ باتیں بیان کر رہے ہو. آپ کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے؟ اسی لیے روکتے ہیں نا جس وجہ سے یہ روک رہے ہیں. باتوں کا پتہ چل جائے گا. قرآن پڑھ دے وہابی ہو جانا ہے، تو پھر وہابی ٹھیک ہے. اگر قرآن وہابیت کے لیے ہے، وہابی ٹھیک ہے، ہم خوش ہیں وہابی رہ کے. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم کھول کھول کر توریت کے احکام بتاتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے. ان کا بھی وہی حال. یہ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، شدت سے روکتے ہیں.
کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اسلام پر چلیں. اوالا یعلمون، کیا انہیں ابھی تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں. سارے مضارع کے صیغے ہیں، یعلمون، یسرون، یعلنون. یہ تینوں صیغے جو ہیں جمع مذکر غائب ہے، اور یعلم واحد مذکر غائب ہے. کیا یہ سب اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے. سر کہتے ہیں راز کو. تو ڈاکٹر اسرار جو ہے نا، اصل میں ان کا نام ڈاکٹر اسرار، سر کی جمع اسرار ہے. زیر کے ساتھ ہم ہر چیز کے ساتھ زیر لگاتے ہیں نا، جیسے ہم بولتے ہیں احمد، احمد نام، اخلاق، اخلاق نام، آپ کا نام رفت، رفت نام، تو زبر کے ساتھ ہے. اسی طرح اسرار نہیں، اسرار نام، سر کی جمع ہے اسرار، راز، ڈھیر سارے راز. یولنون عین لام نون سے ہے، اعلان اسی سے بنتا ہے لفظ، کسی چیز کو ظاہر کرنا. اولین نکاح، نکاح کو ظاہر کرو، تو ظاہر کرنا. جو تم چھپاتے ہو، جو تم دکھاتے ہو، اللہ تو سب جانتے ہیں. اب اللہ کہہ رہے ہیں ان کے عالموں کا حال یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ سے چھپا لے. کیا ابھی تک ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کہ ان کا ظاہر و باطن سب اللہ کو پتا ہے؟ جہاں عالموں کا حال یہ ہوگا، عام عوام کا حال کیا ہوگا؟ ہمارے لوگوں کے بھی یہی باتیں ہیں، یہی حال ہے. ابھی ایک بندہ نیا پیر بنا ہے، اب اس کا نام نہیں مجھے پتا، میں دکھاؤں گی آپ. بڑی مجھے تکلیف ہوئی. ایک تو وہ پہلے ہی بابا تھا نا، اللہ کی سواگت، وہ تو پہلے ہی تھا ملتان میں. ابھی ایک بندہ، ابھی اس کو وہ کر رہے تھے، اتنی بڑی اس کی داڑھی بھی کالی، بال جو اتنا موٹا تازہ. نہیں جی مہندی تو کیا مہندی، ہاں لگا رہے تھے، ہاں اس کے پورے ہاتھوں پیروں ٹانگوں میں مہندی. اور اس کو آپ نے دیکھا نہیں، نک پہنائی ہوئی، ٹکا پہنایا ہوا، دوپٹہ دیا ہوا. استغفر اللہ، اتنا لمبا چوڑا. وہ نمی سو آگے نہ آ جانی جیل. انا للہ و انا الیہ. اور وہ بھی اس ملک میں جو اسلامی جمہوریہ ہے. اور تکلیف کے بات یہ ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں. کاش اللہ مجھے طاقت دے، ساری قبریں، سارے مقبرے برباد کر دیے جانے چاہیے، اجاڑ دیے جانے چاہیے. مقبرے، قبریں شفٹ کر دی جانی چاہیے قبرستان. اور سب مقبرے، یہ سارے مقبرے ایکچولی مزار کہتے ہیں نا، سب مقبرے ہیں، یہ سب توڑ دیے جانے چاہیے، اور صرف اللہ کے گھر آباد ہونے چاہیے. مساجد، جیسے عرب میں آپ جاتے ہیں نا، مسجدیں آباد، مسجدیں آباد ہونی چاہیے. سب مقبرے برباد ہو جانے چاہیے، قبریں قبرستان میں شفٹ کر دی جائے، تب جا کر یہ معاملات جو ہے نا یہ درست. اللہ کرے کہ اس کا کوئی رستہ نکلے. آمین ثم آمین، ورنہ تو یہ حالات بڑھتے جائیں. اگر آپ ہاں بلی نے گلیج کا بننا دینا، کون آئے گا؟ وزیر اعظم بڑھان کون آئے گا؟ یہ اللہ کو پتا ہے جی، اللہ نے کس سے کام لینا. ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ اگر اللہ مجھے طاقت دے تو میں ضرور کروں گی، مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ آج ہے نہ آئندہ کبھی ہونے. باقی اللہ کو پتا ہے اللہ نے دین کا کام اس نے کس سے لینا ہے. لیکن میں تو اپنی دل کی خواہش آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کاش مجھے کچھ عرصے کے لیے اگر طاقت مل جائے، سارے مقبرے توڑ دیے، توڑوا دوں، میں برابر کر دوں، نام و نشان مٹا دیے جانے چاہیے، قبریں شفٹ کر دی جانی چاہیے قبرستان میں، اور اللہ کے گھر آباد ہونے چاہیے، مساجد آباد ہونے چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عہد خلافت تھا اور وہ حج کے سفر پر تھے. تو راستے میں وہ ٹھہرے جہاں حدیبیہ کا قیام ہوا تھا، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ بڑا رش ہے لوگوں کا. انہوں نے کہا کیا بات ہے، کس بات کا رش ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی نا، لوگ اس درخت کی زیارت کر رہے ہیں. عمر فاروق نے درخت کٹوا دیا. لگاؤ عمر سے فتوا، کرو ہمت، درخت کٹوا دیا. شرک ہو رہا تھا. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت میں جب فلسطین فتح ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، تو ان کے سامنے ایک معاملہ رکھا گیا کہ یہاں پر ایک قبر ہے حضرت لوط کی، دانیال کی، سوری، ہاں جزاک اللہ. یہاں پر ایک قبر ہے جس کے بارے میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ دانیال علیہ السلام کی قبر ہے. لوگ مانتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، نہیں پتا نہیں.
اور لوگ جب لوگ کہتے ہیں، لوگوں میں عقیدہ ہے کہ خشک سالی ہو نا تو ان کی قبر سے ان کی لاش نکال کے باہر رکھ دو تو بارش ہو جائے. ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بھی نہیں پتا. لوگوں کے عقیدے کی بات کہ انہوں نے کہا کہ جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، یعنی کہ سارے غیر اسلامی وہ ختم کیے گئے نا آثار، تو اس پر ذرا لوگ اڑ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اب ہم کیا کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لاش اس قبر سے نکالو، ایک جیسی 12-13 قبریں بناؤ اور ان میں سے کسی ایک میں وہ لاش دفن کر دو. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ وہ لاش کس قبر میں، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں کہ وہ لاش دانیال علیہ السلام کی تھی کہ نہیں تھی. یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے نکالنے سے بارش ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی. اللہ آزما لیتے ہیں نا، اللہ آزما لیتے ہیں، لہٰذا کبھی شاید ہوا بھی ہو، پتہ نہیں، اللہ عالم. لیکن اس سے شرک کی بنیاد تو پڑتی ہے نا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا. کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ پھر وہاں سے ڈیڈ باڈی کہاں لے جا کر دفن. تو جناب کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اللہ رب کریم ہمیں بچا لے. جس راہ پر ہم چل رہے ہیں نا فی الحال تو شرک پاکستان میں غالب ہے. تو اللہ ہمیں بچا لے اور اللہ ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ مجھے یاد رہا نا انشاءاللہ تو کل میں آپ کو قصیدہ غوثیہ سناؤں اور اس کا ترجمہ بھی سناؤں. ہاں بتا تو بولو پڑھتے کیا ہے آپ. کہتے ہیں جی غوث اعظم گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، ایک پردان پڑھتے ہیں پھر دوسرے پہ پاؤں. بہن کہہ رہی ہیں کہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ غوث اعظم ایک پیر رکھتے تھے گھوڑے کے رکاب میں اور دوسرا اوپر رکھتے رکھتے قرآن پڑھ لیتے تھے، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہوں گے. ہاں یہی ہو سکتا ہے نا بھائی، یہی ہو سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھتے اور گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھ لیتے. اچھا بات یہ ہے 2 باتیں، یا تو سرے تو جھوٹ ہے یا پھر وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قرآن کہا ہے، باقی قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. جی ایک چیز نوٹ کی ہے، یہ جو سبز پڑھنے والے جو الیاس اطہر صاحب وہ ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ معلوم جاتا ہے یہ دوپٹہ ہے میرا، مجھے نہیں پتا اس میں الٹا کیا. کہتے اگر عورت الٹا دوپٹہ لے گی نماز نہیں ہوگی. اللہ رب کریم ان پہ رحم کرے. انہوں نے بہت گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، بہت گمراہی پھیلائی ہوئی ہے. اس وقت اللہ مجھے معاف کر دے میں بڑی بات کہنے لگی ہوں مگر سچ ہے وہ گمراہی کی امام. وہ تو آپ کو کیلے رکھنے کے بھی مذہبی طریقے سکھا دے. ہاں جی ہاں جی. وہ تو کہتے ہیں کہ جی نہ محرم کی جوتی پہننا حرام ہے. یہ باتھ روم کا سلیپر پہن لیا نا، کسی نے کوشچن کیا کہ جی باتھ روم میں سلیپر ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا پہن لیتے ہیں، ایک سلیپر باتھ روم میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہ محرم مرد کی جوتی پہننا حرام. بڑی باتیں ہیں ان کی، باتیں تو اللہ اللہ. ان کو کسی نے ایک جو ہے کوشچن بھیجا، یہ آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی کہ جی ہمارے گھر بلی نے بچے دیے تو بلی کے سر پہ نا نقشے نہ لینے پاک ہے، وہ ایسا نشان نیچرلی بنا ہوا ہے، تو پھر اب ہم اس بلی کا احترام کریں. تو انہوں نے کہا بالکل لال جیسا نقشہ، بالکل بلی بھی دکھائی بالکل، تو آپ انہیں محترمہ بلی کہا کریں. تو بھئی اگر بلی محترمہ ہو سکتی ہے تو گندی کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو ان کی شف کی سواری ہے. ہندو احترام کرتے ہیں نا وہ جو بیل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شف کی سواری ہے. کہ جو بلی نے متھے دے نشان ہے اور تسی خود ہی انہوں نالے پاک بنایا ہوا ہے، تو پھر وہ محترمہ بلی ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ بس یہ وہ گمراہی، شدید گمراہی، شدید گمراہی. جی آپ کیا کہہ رہی تھے؟ میں کسی کے گھر گئی وہاں چھوٹی سی بکلٹ پڑی، میرا تو معلوم جب کھولی کے 2-3 باتیں مجھے بھول گئی. ایک یاد تھی، انہوں نے سب نبی حاضر نہ انہوں نے یہ تو جی دی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت رہی، کیونکہ نبی زندہ ہے تو آئے نماز پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم بالا میں نا جو روحوں کی دنیا ہے وہاں پر تو سبھی زندہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ معراج میں پیش آیا، وہ معراج میں جو پیش آیا وہ تو معجزہ تھا، تو معجزے کو آپ عام زندگی پر لاگو نہیں کر سکتے. معجزہ ہوتا ہی لا سے اگینسٹ. اور رہ گیا حاضر ناظر ہونے کی بات، قرآن نہیں بتاتا نا. آپ دیکھیں غوث اعظم کو تو قبر کے باہر بھی نظر آ جاتا ہے، ساروں کو آ جاتا ہے، سارے بابوں کو آ جاتا ہے. لیکن جو ہمارے نبی ہے سلیمان علیہ السلام، ان کو تو ہدہد نظر نہیں آتا. تو انہیں یہ پتا نہیں ہدہد کہاں گیا نا. وہ کہتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ اگر اس نے مجھے کوئی صحیح جواب نہ دیا میں اسے ذبح کر دوں گا. کوئی پتہ نہیں ہدہد کہاں گیا. پھر ہدہد آیا، ہدہد نے آ کر بتایا
کہ میں ایک ایسے ملک میں چلا گیا تھا جہاں ایک عورت حاکم ہے اور سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو کیا کہا سلمان علیہ السلام نے, ثابت کر اپنی بات, اگر تو نے اس بات کو ثابت نہ کیا میں تمہیں ذبح کر دوں گا. اور اس کو خط دیا. حضرت سلیمان کو نہیں پتا تھا کہ سمندر کے پار ایک ایسا ملک موجود ہے, اتنی ان کے پاس معجزات تھے مگر ان کو نہیں پتا تھا سمندر کے پار ایک ملک موجود ہے سبا نام کا, اس ملک کا نام سبا ہے, اور وہاں پر ایک قوم آباد ہے جو سورج پرست ہے. جب ہدہد نے لیٹر کا جواب لا کر دیا تب سلمان علیہ السلام کو یقین ہوا. حالانکہ جنات تھے ان کے پاس. ہاں جی, تو ان کو تو کچھ پتا نہیں تھا, ان بابوں کو سب پتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اب بہت ساری باتیں جی, ہر بات کا جواب ہے. مسئلہ یہ اب جی, غوث اعظم جو تھے وہ وضو کر رہے تھے, وضو کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک جوتا اتارا اور اچھالا, دوسرا اتارا اور اچھالا, جوتے واپس نہیں آئے. 2 دن کے بعد قافلہ آیا ایک اترا جو ہے بغداد میں, تو غوث اعظم نے اپنے مرید سے کہا جو اس وقت وہاں موجود تھا جب وہ وضو کر رہے تھے کہ جاؤ وہ اس سے میرا قافلے کا جو لیڈر ہے اس سے میرا سلام کہنا. تو وہ جب گئے اور اس کو سلام کیا کہ آپ کو غوث اعظم نے سلام بھیجا ہے, تو وہ بڑا خوش ہو, اس نے بہت سارے تحائف دیے اور غوث اعظم کے جوتے بھی دیے. تو وہ کہنے لگا کہ اس دن انہوں نے جوتے پھینکے تھے, واپس تو آئے نہیں تھے, تو میں ان سے پوچھ نہیں سکا, احترام کے مارے تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے پاس جوتے کہاں سے ہے. تو کہنے لگے جی ہم جنگل میں تھے, ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹ لی, حملہ کر دیا, لوٹنے لگے, تو ہم نے مدد کے لیے پکارا یا غوث اعظم المدد, انہوں نے جوتے پھینکے اور جوتے آ کے برسی اور ڈاکو بھاگ گئے, ہم بچ گئے. اوکے فائن. میرا بہت سادہ سا سوال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بندہ, آ کر کہنے لگا کہ نجد کے قبیلے ایمان لانا چاہتے اور آپ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ جو ہے اپنے صحابی بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں چلا, آپ کو چونکہ غیب کا علم ہی نہیں تھا نا, سارے بابوں کو سب علم ہوتا ہے. یعنی کہ ایک اور یہاں 2 باتوں کا میں رد کرتی ہوں. دونوں, غوث اعظم کے پاس ایک بندہ آیا, مرید ہوا, گھر جا کے سویا, رات کو اس نے خواب میں 70 دفعہ خود کو زنا کرتے دیکھا خواب میں, صبح اور 70 دفعہ اس کو جو ہے نا احتلام ہوا. تو صبح وہ آیا تو کہنے لگا جی مجھے رات کو 70 دفعہ نہانا پڑا, تو میں بڑی تکلیف میں. تو کہنے لگے میں نے جب تم مرید ہوئے تو میں نے تمہاری تقریر دیکھی, تمہارے تقریر پر نظر ماری, اور مجھے پتا چلا کہ تم 70 بار زنا کرو گے. تو میں نے کہا اللہ جی میرا مرید اور زنا کرے گا, تو اللہ پاک نے اسے خواب میں بدل دیا. اوکے ڈن. غوث اعظم تو فوراً جو ہے نا لوہے محفوظ دیکھ لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو ہے ابن ابی, اور اس نے آ کر کہا ابی بن عامر, ابن ابی بن عامر, وہ آ کر کہنے لگا کہ جی میں بیمار ہوں, مجھے کچھ شفا دے دیں, میں نے سنا آپ کے پاس علم ہے. آپ نے اسے شہد کا پیالہ دیا اور اس کے لیے دعا کی, کہنے لگے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہاں یہ شہد کھاؤ, اللہ نے چاہا تو شفا ہو. اس نے شہد کھایا, اس کو فرق پڑ گیا, وہ واپس آیا, کہنے لگا کہ جی میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں, میرے قبیلے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, میرے ساتھ مبلغ بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ بھی لوہے محفوظ پر نظر مار کر دیکھ لیتے کہ کم بخت دھوکہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اس کے ساتھ چنے ہوئے صحابہ بھیجے. ان لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا, ان کو لے جا کر اس نے جا کر ٹھہرایا ایک ٹیلے پر, اور کہنے لگا کہ ایک قاصد بھیجو میرے بھتیجے ابن طفیل کے پاس, ابن طفیل جو ہے خوش ہو جائے. انہوں نے بھیجا, جیسے ہی صحابی پہنچے انہوں نے سلام دعا کی, تو پیچھے سے ایک بندے نے نیزہ مارا, وہ شہید ہو گئے. اب یہ 200 لوگوں نے آ کر ان 70 لوگوں کو گھیر لیا. اب چونکہ تبلیغ کے لیے آئے تھے تو ان کے پاس سوائے تلواروں کے کوئی ہتھیار بھی نہیں, اب گھر گئے. تو کہنے لگا طفیل, یہ بلندی پر تھے تھوڑی, تو طفیل ابن طفیل کہنے لگا نیچے آ جاؤ میں امان دے دوں. تو جو ان کے امیر بنائے گئے تھے صحابہ, انہوں نے کہا ہمیں تم جیسے بددیانتوں کی امان نہیں چاہیے, ہم لڑیں گے. اب لڑنا بیچاروں نے کیسے تھا نا, ان کے پاس تلواریں تھیں, تیر وغیرہ نہیں تھے. انہوں نے نیچے سے تیر اندازی کی, 70 میں سے 68 صحابہ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا چلا, جوتے بھیج رہے تھے 2 ہے نا, ان کو بھگا دیتے. غوث اعظم تو قافلہ بچا لیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نہیں بچا سکے, آپ کو پتا بھی نہیں تھا. اچھا 2 لوگ جو تھے ان میں سے انہوں نے زندہ پکڑ, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کو مکہ والوں کے ہاتھ بھیج دیا. تو جب حضرت خبیب کو پھانسی, یعنی کہ پھانسی تو نہیں چڑھایا, قتل کیا جا رہا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو انہوں نے اشعار کہے. انہوں نے کہا اے اللہ ان ظالموں کو گلی اور منتشر کر, یہ اس لیے ہمارے دشمن ہے کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, اور اے اللہ کوئی نہیں ہے ان ظالموں میں جو ہمارا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے, تو اللہ تو میرا سلام اور میرا پیغام ان تک پہنچا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کہانی آ کر کس نے سنائی, جبرائیل علیہ السلام نے.
تب آپ کو پتہ چلا کہ 68 لوگ وہاں شہید کر دیے گئے, 2 لوگ مکہ میں شہید کر دیے. آپ کو کچھ پتا نہیں. تو ان کو کہاں سے کون سی اطلاعیں آ جاتی ہیں؟ جھوٹ بول, سب جھوٹ. ان معصوم سوالوں کا جواب دے دیں, ہم مان لیں. تو اللہ ہمیں توحید پر اور اسلام پر قائم. فتنوں کا دور ہے, بس ایمان کی سلامتی مانگا. جی جی میں دیکھتی ہوں کہ آج سے 26 سال پہلے بھی وہ ویسے تھے اور آج بھی ویسے ہی ہے. جیسے ہماری خبریں گر جاتی ہے ایسے ہی حضرت حمزہ جی جی اور اور اگر یہ چیز پاکستان میں ہوتی تھا کتنے بڑے مقبرے بناتے اور درست کرتے فکر کرتے, تو میں دیکھتی ہوں کہ آنے والے لوگ ابھی بھی شرک کرتے ہیں. انہوں نے بڑا جنگلہ لگا دیا ہے کہ یہ نہ کر سکے. ہاں میں اندر کھڑی ہو کر دیکھتی ہوں کہ دیکھو آج بھی مطلب 200 سال کو پہلے کی یہ بات ہے. جی جی 1445 سال ہو گئے. اگر سارے نبی یعنی کہ سارے صحابہ جو کے عالم جو ادھر ہے یہ بڑے بالکل نہیں. سارے نبی کے صحابہ جو ہے اور ان کے چچا ہے جو شہید ادھر ہوئے ہیں جو سارے ادھر ایک جگہ پہ جی ان کی قبریں ہیں ویسے ہی ہے. بالکل. تو کسی نے کسی کا مقبرہ نہیں بنایا, کوئی مزار نہیں بنایا, کسی نے بنایا. بے شک. اتنے یعنی کہ اہمیاں نشانیاں میں جنگ بدر گئی نا ماشاء میں بار بار بچے کہتے ہیں سب نہیں نکال سکتے ایسے میں جانتے ہیں کسی یہ کہیں کرو کہ میں 1400 سال پہلے ٹھیک ہے. بے شک. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ چلے 1 منٹ یہ ختم کر لیتے ہیں تاکہ جنہوں نے جانا جائے, پھر میں آپ کی بات پوری سنوں. جی جی واش روم ہاں ہاں واش روم جاتے ہیں تو وہیں سے وضو کرتے ہیں وہاں سے ہو جاتے ہیں. بالکل ہو جاتی. کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے, کوئی پابندی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.